مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم صدق صادق المصدوق عليه الصلاة والتسليم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ بہت عرصہ پہلے میرا خطاب تاج الاولیاء کے حالات پر اور ان کی سوانح پہ ہوا تھا، جو انٹرنیٹ پر موجود ہے اور اس کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو اس میں بہت سارے میں نے تاج الاولیاء کے زندگی کے حالات، ان کے کرامات وغیرہ پہ گفتگو کی تھی۔ تو وہابی فرقہ جو ہمارے یہاں ہے، وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسا مل جائے کہ جس پر وہ وبیلا مچائیں اور سنیوں کو بدنام کرے کہ دیکھو صاحب یہ سنیوں کے بریلیوں کے کتنے گندے اور بیہودہ عقیدے ہیں۔ تو اس بیان میں ان کو کچھ خاص تو ملا نہیں، لیکن انہوں نے اپنے فہم ناقص سے ایک واقعے پر اعتراض کیا اور اس تعلق سے بہت سارے ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پہ ڈالے گئے۔ تو مجھ تک جو ویڈیو پہنچے اس پر تقاضا کر رہے تھے ہمارے احباب کہ اس کا جواب دیا جائے۔ حالانکہ میری عادت ہے کہ میں وہابیہ میں جو چھوٹے موٹے چنگو منگو لوگ ہوتے ہیں، میں ان کو چنگو منگو بولتا ہوں، ان کا جواب دینا میں اپنی شان نہیں سمجھتا۔ میں بتاتا ہوں کہ وہ معاملہ کیا تھا، پہلے اس کو سن لے، ورنہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ گفتگو کہ میں بول کے آ رہا ہوں۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ تاج الاولیاء کا میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا اپنے اس کتاب میں، اور اس وقت میرے ٹیبل پر وہ کتاب موجود ہے کہ جس کے حوالے سے میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے، پاکستان سے چھپی ہے یہ کتاب۔ یہ الگ بات ہے کہ تاج الاولیاء کی ذات و شخصیت جو ہے وہ ناگپور سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ولی جو ہے وہ اس علاقے تک محدود نہیں ہوتا، پوری دنیا میں اس کو جانا جاتا ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو پاکستان سے یہ حضرت تاج الاولیاء کے حالات پر کتاب چھپی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے جس کا نام ہے تاج الاولیاء۔ یہ لکھنے والے جو اس کے مصنف ہے، یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد رشید، جن کا نام حضرت مولانا عبد الکریم صاحب تھا، گجرات سے تعلق رکھتے تھے یہ۔ تو اعلیٰ حضرت کی صحبت میں رہے اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے انہوں نے علم حدیث، علم فقہ وغیرہ پڑھا اور قرآن کے بہترین قاری تھے۔ اعلیٰ حضرت کے ہی اشارے اور ایما پر جو ہے وہ ناگپور تشریف لائے اور پھر پوری زندگی انہوں نے تاج الاولیاء کی صحبت میں گزار دی، اور حضور تاج الاولیاء سے بڑی والہانہ محبت اور عقیدت تھی ان کو۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ وہ فنا فی تاج تھے تو غلط نہیں ہوں گا، اور تاج الاولیاء بھی ان سے بڑی محبت کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو، کیونکہ بڑے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، تو نام تو ان کا مولانا عبد الکریم تھا، لیکن حضور تاج الاولیاء نے محبت میں اور الفت میں ان کو جو نام دیا تھا وہ تھا یوسف شاہ تاجی۔ چنانچہ یوسف شاہ تاجی سے وہ مشہور ہوئے اور اسی نام سے پھر وہ جانے گئے، اور بہت کم لوگ پھر یہ نام اور یہ القاب جو تاج الاولیاء کا دیا ہوا تھا اتنا غالب آیا ان کی زندگی اور ان کی شخصیت پر کہ اب مولانا عبد الکریم کے نام سے لوگ ان کو اب زیادہ نہیں جانتے، یوسف شاہ تاجی کے نام سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے سرکار تاج الاولیاء کی حالات زندگی پہ بڑی ضخیم کتاب لکھی، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ اس کی ضخامت دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ضخیم کتاب انہوں نے لکھی۔ تو اس کے اندر صفحہ نمبر 116 پر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور وہی واقعہ میں نے جو ہے اس کتاب کے حوالے سے بیان کیا تھا، جس پر پھر اعتراضات ہوئے۔ تو پہلے واقعہ سنیں، پھر اعتراض سمجھ میں آئیں گا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضور تاج الاولیاء ایک مرتبہ سیتا برڈی کر کے ایک علاقہ ہے ناگپور میں، ابھی بھی اسی نام سے معروف ہے، وہاں ایک مسجد ہے، بڑی عالیشان مسجد ہے ماشاءاللہ، اہل سنت کی تھی، اہل سنت کی ہے، اور انشاءاللہ اہل سنت کی رہیں گی۔ تو سرکار تاج الاولیاء اس مسجد میں تشریف لے گئے، مغرب کا وقت تھا اور اذان ہو رہی تھی۔ تو اس وقت تاج الاولیاء پہنچے، اور جو بگی تھی آپ کی راجہ رگھوجی راؤ، جو آپ کا بڑا معتقد تھا، ایک غیر مسلم راجہ،
تو راجہ رگھوجی راؤ نے وہ بگھی جو ہے آپ کے لیے وقف کر دی تھی، اور راجہ نے ایک محل کا ایک حصہ بھی آپ کے لیے وقف کر دیا تھا، اسی میں حضور سیدی محمد سرکار تاج الاولیاء کا قیام ہوتا تھا۔ تو آپ بگھی سے سیر فرمایا کرتے تھے، نماز مغرب کے وقت جب اس مسجد کے قریب پہنچے اور اذان ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا بگھی روکو، ہم نماز مغرب پڑھیں گے۔ چنانچہ حضور تاج الاولیاء مسجد میں داخل ہوئی تو امام نے دیکھا کہ وقت کا اتنا بڑا ولی کامل مسجد میں آیا ہوا ہے، تو بھائی میری کیا مجال کہ حضور تاج الاولیاء کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ سرکار تاج الاولیاء سے التماس کیا کہ حضور نماز آپ ہی پڑھائیں۔ تو حضور تاج الاولیاء کا جہاں تک معاملہ تھا، ان کے اگر حالات زندگی آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ ایک مجذوب شخصیت کے مالک تھے، اور حالانکہ وہ سالک بھی تھے، لیکن زیادہ تر وقت جو ہوتا تھا ان پہ جو گزرتا تھا وہ جذب کی کیفیت میں گزرتا تھا وہ، اور ایک اپنے رنگ میں وہ اللہ کی یاد اور محبت میں بہت ہمہ وقت ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، تو ایک جذبانی کیفیت ان پہ ہمہ وقت طاری رہتی تھی، اور وہی وقت تھا غالباً کہ جب وہ ان پر ایک کیفیت تھی۔ تو اس حالت میں آپ مصلی پر آئے اور آپ نے نماز پڑھانی شروع کی، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ نے جو ہے تکبیر پکاری، اور اس کے بعد پھر نماز جب شروع ہوئی تکبیر اولیٰ کے بعد، جی کیا کریں جی، تو بہرحال انہوں نے تکبیر اولیٰ کے بعد نماز جب شروع ہوئی تو قرات فرمائی، سورت ملائی پھر سورہ فاتحہ کے بعد، اور جب رکوع کیا تو ایک رکوع، پھر رکوع، دو رکوع، تین رکوع، ایسے کئی مرتبہ رکوع کیا انہوں نے۔ پھر آپ نے سجدہ فرمایا تو کئی سجدے فرمائے، ایک نہیں بلکہ کئی سجدے کیے۔ اس طرح پہلی رکعت مکمل ہوئی، اور پھر دوسری رکعت میں بھی کچھ اسی طرح معاملہ رہا۔ پھر دوسری رکعت میں آپ قیام میں بیٹھے، اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھر اٹھ گئے، پھر تیسری رکعت میں آپ پھر بیٹھ گئے، اور پھر قیام تیسری رکعت میں جبکہ مغرب میں سلام پھیر دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے سلام پھیرنے کی بجائے پھر کھڑے ہو گئے اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اس میں بھی یہی ہوا کہ آپ نے کئی بار رکوع کیے اور کئی بار سجدے کیے، اور پھر چوتھی رکعت میں کافی دیر قاعدے میں بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے سلام پھیرا۔ تو جب یہ نماز ہو رہی تھی تو ظاہر ہے بڑی عجیب و غریب نماز تھی، اس سے پہلے اس طرح کی نماز لوگوں نے پڑھی نہیں تھی، تو لوگ بڑے حیرت زدہ ہوئے، اور کشمکش کا ایک معاملہ تھا، لوگ اپنے دل میں سوچ رہے تھے، الگ الگ لوگوں کی کیفیت تھی۔ کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی یہ تو نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ مغرب کی نماز اس طرح تو آج تک ہم نے نہ پڑھی ہے، نہ سنی ہے، نہ کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو حضور تاج الاولیاء کو چونکہ ولی جانتے تھے اور ولی مانتے تھے، اور سرکار تاج الاولیاء کی ولایت سے اچھی طرح سے واقف تھے، تو انہوں نے وہ خیال یہ کیا کہ نہیں، ایک اللہ کے ولی کی اقتداء میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو آج کی نماز تو بالکل یقیناً بالیقین یہ قبول ہے، تو ہم اپنی نماز کو تو دہرائیں گے نہیں، اور اسی نماز کو ہم جو ہے مقبول سمجھیں گے۔ لیکن وہ جو ایک طبقہ تھا جو یہ سوچ رہا تھا کہ عجیب و غریب نماز ہے، ایسی ہم نے نماز آج تک پڑھی نہیں، چنانچہ ہوا یہ کہ انہوں نے ارادہ کیا نمازی کے دوران کہ جیسی ان کی نماز ختم ہوں گی ہم دوبارہ اپنی نماز کو لوٹائیں گے اور صحیح طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے۔ بہرحال غرض کے انہوں نے ایک طبقہ، آدھے لوگ اٹھ گئے اور آدھے لوگ بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ حضور تاج الاولیاء دعا فرمائے، لیکن آپ مصلی پہ بیٹھے رہے اور آپ نے دعا نہیں کی۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کے دل میں خیال اور یہ گمان چل رہا تھا اور یہ تخیلات کے اندر وہ غوطہ زن تھے کہ نماز نہیں ہوئی، تو انہوں نے یہ کیا کہ پھر اٹھے اور انہوں نے نماز لوٹائی۔ جب وہ نماز لوٹا چکے تو بس تبھی سرکار تاج الاولیاء اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آپ جو ہے وہ دروازے کی طرف چلتے تو ان لوگوں نے گھیر لیا آپ کو اور کہا کہ حضرت مانا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، ہم آپ کو ولی جانتے ہیں، مانتے ہیں، آپ کی کرامتیں ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہم نے، اور بڑے بڑے علماء آپ کو اللہ کا ولی جانتے ہیں، لیکن حضور یہ کیسی نماز آپ نے پڑھائی؟ ہم نے تو آج تک ایسی نہ نماز پڑھی، نہ سنی، نہ دیکھی، تو یہ نماز تو ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضور تاج الاولیاء پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی، ایک سرور، ایک کیف تھا ان کے اوپر طاری۔ اسی عالم جذب میں آپ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، ہو جی بابو، یہ حضرت کا انداز تھا، ہو جی بابو، ہو جی حضرت، اس طرح وہ جملے کہا کرتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہو جی بابو، جیسا کتاب میں لکھا تم ویسی نماز پڑھتے، اور جیسا کتاب والا بولتا تاج الدین ویسی نماز پڑھتا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ یہاں ختم ہو گیا، اور یہاں تاج الاولیاء نے بتایا کہ ہم عام ولیوں میں نہیں ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام اور اللہ کے الہامات پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اس پر جب یہ تقریر نیٹ پر آئی تو وہابیوں کو بڑا بخار آیا کہ یا اللہ، فاروق رضوی نے یہ کیا بول دیا،
ارے بھائی میں نے تو واقعہ بیان کیا، تو مجھ پہ کیا حکم لگاؤں گے آپ؟ اب رہ گئے کہ تاج الاولیاء پہ حکم لگاؤں گے، تو تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم ہمارے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کر لو، تو حکم کیا لگاؤں گے تم اللہ کے ولی پر؟ ایک عرصہ ہو گیا کہ ان کے بغیرت مولویوں کو ہم چیلنج پہ چیلنج کر رہے ہیں، لیکن یہ مولوی آتے نہیں ہیں، ان کے کچھ چوزے آتے ہیں، کچھ بچے ننھے، تو ان کے کچھ ننھے بچوں نے یہ کیا کہ ویڈیو بنا کے ڈالنے شروع کر دیے، اور کسی نے یہ نام سے ڈالا کہ صاحب نماز کی بے حرمتی، یہ سرخی قائم کی گئی اور یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالا، اور ہماری تقریر کا وہ اتنا حصہ توڑ کر کاٹ کر اتنی کلپ ڈال دی۔ کسی صاحب نے ڈالا جھوٹے فاروق رضوی کی نئی نماز۔ فاروق رضوی کی کون سی نئی نماز ہے؟ فاروق رضوی نے تھوڑی پڑھا، ہو ایک اللہ کے ولی نے پڑھا بھائی، اور وہ پڑھا تو وہ اس کا کیا احکام ہے، کیا حکم ہے، وہ تو ابھی میں ایسا بولوں گا کہ تمہاری نانی یاد آ جائیں گی۔ پھر کسی نے ڈالا کہ صاحب بابا تاج الدین کی جھوٹی نماز۔ تو یہ تو خود چھوٹے ننھے منھے چوزے تھے تو ہم نے توجہ نہیں دی، لیکن پھر اس وقت حیرانی ہوئی کہ ایک وہابیوں کے بہت بڑے بے غیرت مولوی سامنے آئے، حالانکہ انہوں نے میرا نام نہیں لیا، لیکن کسی نے شاید یہ سمجھا کہ میری بات کا وہ جواب دے رہے ہیں، تو ان کی کچھ تقریر کا ایک حصہ اور میری تقریر کا یہ حصہ ملا کر مکس کر کے ڈال دیا، اور کہا دیکھو صاحب ہمارے بہت ذمہ دار عالم نے فاروق رضوی کا جواب دے دیا۔ جواب دینے والی شخصیت کون تھی؟ مولوی جلال الدین قاسمی صاحب، جن کو ہم جلو صاحب کہتے ہیں۔ ہاں بھائی، اب یہ برا مانے کچھ بھی مانے، جب یہ ہم کو لیپ ٹاپ بابا بولتے تو ہم تو برا نہیں مانتے نا، کیونکہ بھائی بابا تو ولی ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ہم ولیوں کو ہی بابا بولتے ہیں، تو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ لیکن ان کو جلو بولو تو ان کو چڑ ہوتی ہے۔ ایک انصاری صاحب ہے، ان کو اور آگے کچھ بولا جاتا ہے، میں ابھی آج کے بیان میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، ہاں آپ سمجھ سکتے ہیں ان کو کیا بولا جاتا ہے۔ ایک بڑا کارنامہ انجام دیے تھے انہوں نے بنارس میں، بس وہ نسبت لگ گئی ان کو، اور قیامت تک مرنے تک نہیں چھوٹنا ہے وہ۔ تو بہرحال مولانا جلال الدین قاسمی عرف جلو صاحب کا بھی وہ خطاب آیا، تو پھر ہمیں لگا کہ یار کچھ نوٹس لینا چاہیے، لیکن ہو یہ رہا تھا اصل میں کہ موقع نہیں مل پا رہا تھا، کیونکہ جو عوام میں تقریر ہوتی ہے وہ زیادہ تر ناگپور کے باہر ہوتی ہے، اور وہاں عوام کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، میں نے جیسے ابتدا میں کہا۔ تو بہرحال انہوں نے جو ویڈیو ڈالی جلال الدین قاسمی کی مکس کر کے، اس کی سرخی قائم کی گئی تھی کہ بابا کی نماز نہیں چلیں گی۔ تو کہا کیوں نہیں چلیں گی؟ تو جواب جو ان سارے بد عقیدوں کا ایک موٹا موٹا جو مین جواب تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو صاحب معاملہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو نماز شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس طرح کی نماز کوئی پڑھی ہی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر، حدیث نمبر 631، صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 631 کے تحت یہ حدیث آئی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، باہر آپ نے سنا ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی آقا فرماتے کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو کہتے کہ دیکھیں صاحب، جب حدیث میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، تو حضور نے جیسی پڑھی ویسی پڑھیں گے نا، تو اب یہ کون سا بابا اور کون سا اللہ کا ولی ہے تمہارا کہ جو شریعت کے خلاف، نبی کی سنت کے خلاف نماز پڑھ رہا ہے؟ تو یہ ایک اعتراض کیا گیا، کہا کہ صاحب یہ ایسی نماز تو بالکل نہیں چلیں گی کہ جو شریعت کے خلاف ہو، نبی کی سنت کے خلاف ہو۔ تو اب آئیے اس کا میں تھوڑا سا جواب دے دوں کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اولیاء اللہ میں ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے، اولیاء اکرام میں ایک طبقہ وہ ہوتا ہے اولیاء کا کہ وہ یاد الہی میں، یا یہ کہہ لیں کہ محبت الہی میں، عشق الہی میں اتنا غرق ہوتا ہے، اتنا غرق ہوتا ہے کہ دنیا اور مافیا کا ان کو خیال ہی نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے جب دنیا مافیا کا وہ خیال نہیں ہوتا، اپنے محبت الہی میں ہم وقت ڈوبے ہوئے ہوتے، ہر لمحے اللہ اللہ ان کی زبان پر ہوتا ہے، اور اللہ کی یاد، اللہ کے تصور میں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرتا ہے، تو ان پر جو کیفیت ہوتی ہے وہ بالکل عجیب ہوتی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اور ایسے معاملات میں ان کا مقام اور درجہ وہ ہوتا ہے کہ ان پر احکام الہی جو ہے الہام کے ذریعے نازل ہوتے، وہی نہیں کہا جاتا، اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ انبیاء پہ وہی ہوتی ہے اور اولیاء پر الہامات نازل ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی منشا کے مطابق ان سے بہت سے کام وہ سرزد ہو جاتے ہیں جو منشا الہی کے تحت ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی حکمتوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سرور اور کیفیت کی ان کی عالم ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب ان کا تعلق اور ان کا نسبت جو ہے اللہ سے بڑی گہری ہو گئی ہے، اور وہ جو کچھ معاملات ہیں ان کے اور اللہ کے درمیان ہو گئے ہیں، جہاں غیر کا دخل ہی نہیں ہے، تو آپ اور ہم ان کی حکمتوں اور ان کے طریقوں کو کیا سمجھ پائیں گے؟ تو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور اس پر پھر ہم اعتراض کر دیتے ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سنت کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، تو میں رسول اللہ کی ایک سنت کا قول، حضور کا فرمان
اور دوسری طرف حضور ہی کے الفاظ میں دوسرے وہ چیزیں سامنے رکھتا ہوں، اور پھر آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہمت ہو تو ذرا یہاں بھی حکم لگا کے بتائیں۔ اگر آپ کہتے کہ نہیں اس طرح کا کوئی اولیاء کا طبقہ نہیں ہوتا، یہ سب لفظوں سے کھیل رہے ہیں، آپ محبت الہی میں ڈوبے ہوتے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، سب لفظوں سے کھیل رہے ہیں صاحب، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، بارہا زبان پہ ہوتی ہے۔ میں حوالہ دیتا چلوں کہ صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث ہے، اور الحمدللہ یہاں جتنے میں حوالے دے رہا ہوں ساری کتابیں موجود ہے، چلیے دیکھ لیجئے۔ صحیح مسلم میرے پاس ہے، دارالسلام کی چھپی ہوئی، یہ ہم نے نہیں چھاپا ہے بھائی، انہی کے گھر کی چھپی ہوئی ہے۔ میں سارے حوالے انہی کے گھر کی چھپی ہوئی کتابوں کے دوں گا، ہمارے اپنے مکتب بریلی مکتب فکر کے اداروں کی چھپی ہوئی کتابوں کے کوئی حوالے نہیں دیے جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم ہے، دارالسلام ریاض سے کتاب چھپی ہوئی ہے مسلم، کتاب الطہارات ہے، اور باب ہے فضل الوضو، فضل الوضو یعنی وضو کی فضیلت کا بیان، حدیث نمبر 422۔ تو الفاظ حدیث یہ ہے کہ امام مسلم نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالطُّہُورُ شطر الایمان، اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ آیا ہے الطہور نصف الایمان، کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، یعنی پاک صاف آپ رہیں، صاف ستھرے رہیں، پاکیزگی کے ساتھ رہیں، تو یہ کیا ہے آپ کا آدھا ایمان ہے۔ اور جو شخص نے پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا تو گویا اس نے کیا کیا، آدھے ایمان کو چھوڑ دیا۔ یہ حدیث قائم ہے بھائی، مسلم میں ہے۔ پھر مسلم کے علاوہ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، دیکھیے ترمذی بھی ہمارے پاس اس وقت رکھی ہوئی ہے۔ میں جتنے حوالے دے رہا ہوں میں ان میں سے نہیں ہوں، ہم لوگ پی ڈی ایف محققین نہیں ہے صاحب، ہم جب تک ہارڈ کاپی ہاتھ میں ہوتی نہیں ہم حوالہ نہیں دیتے نہیں۔ یہ ترمذی کے بھی انہی کے یہاں کی چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3519 میں بھی حدیث آئی ہے۔ امام عبدالرزاق نے بھی حدیث کو المصنف میں لایا ہے، جلد نمبر 11 صفحہ 296، حدیث نمبر 20582۔ مسند احمد بھی رہی، مسند احمد بھی رکھی ہوئی ہے سامنے ہی ہے، مسند احمد میں بھی یہ حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 18287 میں۔ امام دارمی نے بھی اس حدیث کو لایا، یہ دارمی ہے المسند الجامع کے نام سے، لیکن مشہور اس کو دارمی کے نام سے بولا جاتا ہے، حالانکہ اس کا اصل نام کیا ہے، کتاب المسند الجامع، یہ اصل نام ہے، لیکن عام طور پہ ہم اس کو کیونکہ امام دارمی نے لکھی تو ان کی نام کی نسبت سے اس کتاب کو کہا جاتا ہے سنن دارمی ہے۔ بہرحال یہ دارمی میں بھی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 679۔ امام طبرانی نے بھی اس کو لایا اپنی کتاب الدعا کے اندر، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے الدعا، حدیث نمبر 1734 کے تحت۔ اب یہ حدیث آپ کے ذہن میں ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ پاکیزگی کیا ہے، آدھا ایمان ہے، دھیان میں رکھیں۔ اب آئیے ذرا بخاری شریف مسند احمد دیکھیں آپ، دیکھیں یہ ہے مسند احمد، اس کی حدیث نمبر 11893۔ میں اس کی جلد نمبر اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ غالباً 8ویں جلد ہے میرے ہاتھ میں، کیونکہ میرے پاس 3 نسخے ہیں مسند احمد کے الگ الگ، اور سب میں جلدوں کے اعتبار سے حدیث نمبر تھوڑے آگے پیچھے ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال یہ جو نسخہ بیروت لبنان کا ہے دارالحیا کا، اس کے اعتبار سے میں یہ حدیث نمبر بتا رہا ہوں۔ تو یہ باب مسند ابی سعید الخدری کے اندر یہ حدیث امام احمد ابن حنبل لائے۔ پھر کن کن علماء نے یہ حدیثیں لکھی میں ان کے بھی نام، ان کے تخارج پیش کروں گا۔ حدیث نمبر 11893، امام احمد ابن حنبل ابو سعید خدری سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں، اور یہ بڑی طویل حدیث ہے، اور حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی طبیعت علیل تھی، اور آپ مرض الموت میں تھے اس وقت، بہت تیز بخار تھا آپ پہ۔ تو ابو سعید کہتے ہیں کہ میں حضور کی عیادت کے لیے گیا تو دیکھا کہ حضور پر بڑا تیز بخار ہے، اور آپ کے جسم اطہر پر کئی چادریں رکھ دی گئی ہے، مگر وہ چادروں کے اوپر سے بھی جو ہے بخار کی تپش محسوس ہو رہی تھی، اتنا تیز بخار تھا۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانی ہوئی، تو میں نے رسول اللہ سے عرض کیا اللہ کے نبی کیا کسی کو اتنا بھی بخار ہوتا ہے؟ باخدا میں نے آج تک کسی انسان کو اتنا بخار میں نہیں دیکھا۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء پر دوسروں کے مقابلے میں مصیبت اور تکلیف زیادہ آتی ہے، بخار میں چونکہ اجر ثواب ہے تو انبیاء اجر میں بھی تم سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے مجھے زیادہ بخار ہے کیونکہ میں تم سب میں افضل ہوں، تمام انبیاء میں افضل ہوں، اس لیے مجھ پر تکلیف بھی زیادہ ہے اور یہ بخار کی شدت بھی زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبتیں کن پر آتی ہے، کون لوگ ہیں جن پہ مصیبتیں زیادہ آتی ہیں اور جن کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا، یہ میں بس حدیث کا وہ حصہ پڑھ رہا ہوں۔ آقا حضرت ابو سعید خدری نے جب یہ کہا تو آقا نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، ان کان النبی من الانبیاء یبتلی بالقمل حتی یقتلہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء میں سے ایک نبی ایسے ہیں کہ جن پر جوؤں سے آزمائش کی گئی،
مصیبت پھر میں ایک جملہ بھول گیا اس سے پہلے، میں جو آخری حصہ پڑھ رہا ہوں کہ حضور نے کہا انبیاء پہ سب سے زیادہ مصیبت آتی ہے، اور انبیاء کے بعد صالحین پر، اللہ کے اولیاء پر مصیبت آتی ہے۔ اور پھر مثال دیتے ہوئے کہا کہ انبیاء میں ایک نبی ایسے گزرے انہیں جوؤں سے آزمایا گیا۔ کس سے آزمایا گیا؟ جوؤں سے، یعنی اتنی جویں ہوئی حقتا یقتلا کہ وہ جوؤں کو مار دیا کرتے تھے، اتنی جویں ہوتی کہ ان کو کاٹتی تھی اور وہ جوؤں کو وہ مار دیا کرتے تھے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يُبْتَلَى بِالْفَقْرِ، اور یہاں تک کہ کسی نبی کو ایسی بھی آزمایا گیا کہ ان کو غربت اور فقر سے آزمایا گیا، یعنی مسکینی سے، تنگ دستی سے ان کو آزمایا گیا۔ انبیاء پہ اس طرح بھی مصیبتیں آئی کہ جوؤں کے ذریعے بھی آزمایا گیا، تو ان پر جوئیں مسلط کر دی گئی، ان کے بدن میں جوئیں ہو گئی اور وہ جوؤں کو مار دیتے تھے، لیکن پھر جوئیں پیدا ہو جاتی تھی اور پھر ان کو کاٹتی تھی، حالانکہ وہ بار بار جوؤں کو مارتے۔ اور انبیاء میں کچھ نبی ایسے بھی گزرے، ایک نبی وہ بھی گزرے کہ ان کی جو آزمائش ہوئی فقر و فاقہ سے ہوئی، ان کو فاقوں سے آزمایا گیا۔ اور آگے آقا فرماتے ہیں کہ حتیٰ یاخذ العباءۃ فیجوبھا، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک ہی چادر تھی جس کو لپیٹ لیتے تھے، اور پوری زندگی صرف ایک چادر میں گزار دی انہوں نے، ایک ہی چادر میں انہوں نے پوری زندگی گزار دی، وہ چادر کو لپیٹ لیتے تھے، اسی سے اپنے جسم کو چھپاتے تھے۔ وَإِنْ كَانُوا لَا يَفْرَحُونَ بِالْبَلَاءِ كَمَا تَفْرَحُونَ بِالرَّخَاءِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ انبیاء کرام مصیبت اور مصائب پر ایسے خوش ہوتے تھے کہ جیسے تم آسائش پر، یعنی تمہیں کوئی نعمت مل جائے یا تمہیں کوئی عیش و عشرت کی چیز مل جائے اس پر جیسے تم خوش ہوتے ہو، ویسے وہ مصیبتوں پہ خوش ہوتے تھے۔ یہ حدیث تو مکمل ہو گئی۔ آپ کہیں گے کہ اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو تعلق یہ ہے کہ آقا کیا فرما رہے ہیں کہ پاکیزگی کیا ہے، اور جوئیں کب ہوں گی بھائی؟ ان کے کپڑے اتنے صاف ستھرے نہیں ہوتے، کیوں؟ ان کی غربت کی وجہ یہ تھی، ایک ہی چادر ہے، ایک چادر لپیٹے ہوئے ہیں، اسی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جوئیں ہو گئی تو کوئی وہابی کا جو ہے ہاں مطلب وہ اپنے آپ میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے اپنی محبت کے اندر، یہ نہیں تھا کہ ہوش نہیں تھا، ایک ہی چادر میں زندگی گزار رہے ہیں، جوئیں ہو رہی ہیں اس کو مار دے رہے ہیں، پھر جوئیں ہو رہی ہے۔ جو آدمی روز نہائے، روز غسل کرے، روز صاف ستھرا رہے، اس کے سر میں، اس کے بدن پہ جوئیں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ حدیث تو بتا رہی، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ امام ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح، اور یہ حدیث جو ہے ادب المفرد میں بھی امام بخاری لائے ہیں، حدیث نمبر 510، اور جو نسخہ میرے پاس ہے ادب المفرد کا 6 نسخے ہیں، اس میں ایک نسخہ البانی صاحب کا ہے میرے پاس، جس میں البانی صاحب اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یعنی ان کے البانی بھی صحیح کہہ رہے۔ تو میں کہتا ہوں اب جو تم نے تکا لایا یہاں سے کہ تاج الاولیاء کی نماز نہیں چلیں گی، کیوں نہیں چلیں گی؟ کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو وہی نبی کہہ رہا پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اور یہاں جوئے بھی ہیں، چادریں گندی بھی ہیں، تو صاحب یہ حدیث اور وہ حدیث کو ملا کر اس نبی پر آپ کیا حکم لگاؤں گے پھر؟ تو یہاں کہنا پڑے گا کہ وہ ایک الگ کیٹیگری تھی ان کا مقام و درجہ ایک الگ تھا، ان کے درجے اور ان کے مقام کو لے کر یہاں قیاس نہیں کیا جا سکتا صاحب۔ تو اولیاء کا درجہ ایک الگ ہوتا ہے، بعض اولیاء کے اللہ کے مقبول نبی اور اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری حکم شرع سے مستثنا ہوتے ہیں، ان پر حکم ظاہر نہیں لگتا۔ چلیے آئیے اس حدیث کو کتنوں نے لکھا ذرا دیکھیے، یہ سارے اماموں کو نہیں دکھ رہا تھا کہ جوئے والی حدیث لا رہے ہیں صاحب، اس سے پڑھنے والے پہ کیا تاثرات قائم ہوں گے۔ اس کو امام احمد کے الفاظوں میں میں نے بیان کیا، اس کو امام عبدالرزاق بھی لائے ہیں جو امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے اور امام بخاری کے دادا استاد ہے۔ المصنف جلد نمبر 11 حدیث نمبر 310، صفحہ نمبر 310، حدیث نمبر 20626 پہ لایا۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں لایا، حدیث نمبر 510۔ امام ابن ماجہ نے بھی اس کو لکھا ہے اپنی سنن کے اندر، کتاب الفتن باب میں اس کو نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 4024۔ امام ابو یعلا نے اس کو اپنی مسند میں لایا، جلد نمبر 2 صفحہ 313، حدیث نمبر 1045۔ امام طاحوی نے بھی اس حدیث کو لایا ہے شرح مشکل الاثار کے اندر، حدیث نمبر 2210۔ آئیے ایک اور حدیث سنیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھیے یہ صحیح مسلم میں دکھا چکا ہوں آپ کو، صحیح مسلم باب قائم کیا امام مسلم نے، فضل الضعفاء والخاملین۔ اب دیکھیے یہ فضیلت بیان کر رہے ہیں فقراء کی اور ضعفاء سے یہاں مراد اولیاء کی وہ کیٹیگری جو فقر و فاقے میں زندگی گزارتے ہیں، جن کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے، یا جس کو ہم مجذوب کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ مجذوب کی فضیلت میں امام مسلم یہ باب قائم کر کے حدیث لا رہے ہیں، حدیث نمبر 6577، اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ چنانچہ
حضرت امام مسلم کہتے ہیں ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قالا نبی کریم نے ارشاد فرمایا رب عشص مدفوع بالابواب، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت سے پرگندہ حال مطلب جن کے کپڑے میلے، بالوں میں مٹیاں بھری ہوئی ہے، ہوش و حواس نہیں ہے، اپنی دنیا میں مست ہے، نہ کپڑوں کا ہوش، نہ نہانے اور دھونے کا ہوش، بالوں میں مٹیاں، رب عشص، اس لیے میں نے اردو کا بڑا اچھا لفظ ترجمے میں بیان کیا، پراگندہ، یعنی آپ سمجھ لیں کہ بالوں میں مٹیاں بھری ہوئی ہے، لباس بوسیدہ، پرانے، میلے کچلے، پسینوں میں کڑک ہو گئے ان کے لباس۔ آقا فرماتے بہت سے ایسے وہ لوگ ہیں میری امت میں، کون ہے یہ مجذوبین ہیں کہ جن کے پرگندہ حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے خراب ہے، مدفوع بالابواب، ان کو دروازوں سے دھتکار دیا جاتا ہے، ان کے اس حال کو دیکھ کر لوگ ان کو اپنے دروازوں پہ کھڑے رکھنا پسند نہیں کرتے، مگر اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، مگر اللہ کے نزدیک وہ اتنے بڑے ولی کامل ہے کہ اگر وہ کسی بات پر اڑ جائیں اور اللہ کی قسم کھا لے اس پر، اللہ ان کی اس بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب خود آقا ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ گندے ہیں، پرگندہ حال ہے ان کے، بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے کچلے، مگر وہ کون ہے بھائی؟ اللہ کے ولی ہے، اور مقام کہ اگر وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے قسم کھا لے کہ اللہ یہ کام کر، تیری عزت و جلال کی قسم یہ کام ہو جائے، ہونا ہی چاہیے، اللہ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور آقا کہہ رہے ہیں کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، تو بتائیے جن کا ایمانی آدھا ہو، اگر یہ حدیث اور اس حدیث کا تقابل کریں اور دونوں کو ایک ساتھ لائیں، ان کی جیسے وہابیوں کی عقل چلتی ہے اس عقل کے مطابق، تو پھر معاذ اللہ ان کا تو یہ مقام ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی بات اللہ تعالیٰ پوری کر لے۔ وہ تو نصف ایمان سے ہی محروم ہے ایسے لوگ جو گندے رہتے ہیں، جبکہ آقا کہہ رہے پاکیزگی آدھا ایمان ہے، مگر حضور یہاں کہہ رہے نہیں یہ تو اللہ کے ولی ہے، اور ولی بھی کیسے، معمولی ولی نہیں، لوگ نہیں سمجھ پا رہے ان کو، دروازے سے دھتکارا جا رہا ہے، اور جب دروازے سے بھگا دیا جا رہا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگ ان کے مقام ولایت کو سمجھ نہیں پائے، مگر اللہ جانتا ہے کہ کیسے ولی ہے، یہ رسول جانتے کہ کیسے ولی ہے، کیا درجے اور کس لیول کے ولی ہے، کہ اللہ پر اعتماد کر کے قسم کھا لے اللہ یہ کام ہو جائے تو وہ کام پورا ہوتا ہی ہے، اللہ ان کے اس بات کو، ان کے الفاظوں کی ادائیگی کے لفظوں کو پورا فرما دیتا ہے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ تاج الاولیاء بھی انہی اولیاء صالحین میں تھے کہ جن کو لوگ سمجھ نہیں پائے، جنہوں نے سمجھ لیا، اور میں کہتا ہوں انہوں نے ہی سمجھا جس کو اللہ نے سمجھا دیا، ورنہ کس کی مجال ہے کہ وہ خود سے سمجھ سکے۔ جن کے دلوں میں اپنے ولی کی محبت اللہ کو ڈالنا مخصوص تھا وہ تاج الاولیاء کی ولایت کو سمجھ گئے، اور جن کے دلوں میں محبت اولیاء ہے ہی نہیں اور نہ اللہ کو ڈالنا منظور تھا تو وہ اعتراض کرنے بیٹھ گئے۔ اب آئیے یہ حدیث کتنے بڑے محدثین نے لکھا، کیا ان محدثین کو الطہور و شطر الایمان والی حدیث یاد نہیں تھی کیا، کہ یہ حدیث اولیاء کی فضیلت میں لا رہے ہیں، فضل الضعفاء والحاملین کے اندر امام مسلم لا رہے ہیں، اس حدیث کو امام ترمذی کتاب المناقب میں لا رہے ہیں۔ مناقب کے معنی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ فضیلت کا بیان۔ تو یہ جو پرگندہ لوگ ہیں، گندے سندے رہنے والے، ان کے مناقب ہے جس کو امام ترمذی کتاب المناقب میں لا رہے ہیں اس حدیث کو۔ حدیث نمبر 3854 پہ لایا۔ حضرت امام بزار نے اس کو مسند البزار میں لایا، جلد 13 صفحہ نمبر 97، حدیث نمبر 6459۔ اسی حدیث کو امام طحاوی نے شرح مشکل الاثار کے اندر لایا، جلد 2 صفحہ 292، حدیث نمبر 674۔ امام حکیم ترمذی نے اس کو اپنے حدیث کی کتاب نوادر الاصول کے اندر جلد 6 صفحہ 334، حدیث نمبر 1473 پر لایا۔ اسی حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر 6483 کے تحت لایا۔ اس کو امام طبرانی لائے معجم الاوسط میں، دیکھیے معجم الاوسط یہاں رکھی ہوئی ہے، شکل بھی دیکھ لو، پتہ نہیں وہابیوں نے اس کی شکل دیکھی بھی ہے کہ نہیں، کہ معجم الاوسط بھی کیسے ہوتی ہے۔ تو طبرانی معجم الاوسط جلد 1 صفحہ 264 حدیث نمبر 861 پر لے کر آئے ہیں۔ امام حاکم المستدرک میں لائے اس حدیث کو، جلد 4 صفحہ 364 حدیث نمبر 7932۔ امام بہقی اس کو شعب الایمان کے اندر لائے ہیں، جلد 7 صفحہ 331 اور حدیث نمبر 10482۔ امام منذری اس کو اپنی کتاب الترغیب والترہیب حدیث نمبر 4815 پہ لائیں۔ امام حیثمی اس کو مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 337 حدیث نمبر 17922 پر لائے ہیں۔ میں نے کل یہاں تقریباً 11 حوالے دیے ہیں، اور بھی حوالے ہیں، لیکن 11ویں کی نسبت سے، کیونکہ 11ویں کا ادا سرکار غوث اعظم کا ہے، بات ولیوں کی ہو رہی ہے، تو 11 پہ میں رک گیا ہوں۔ آئیے امام طبرانی کی معجم الاوسط، اس کے اندر اب اس سے میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، معجم الاوسط جلد 1 صفحہ 392 حدیث نمبر 861۔
حضرت انس سے روایت ہے. کیا روایت ہے؟ عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا رب عشسا اغبرا ذی تمرین مصفحن عن ابواب الناس لو اقسم علی اللہ لابرا. آقا فرماتے کہ بہت سے بکھروئے بالوں والے، دیکھیں یہاں لفظ بالوں کے ساتھ آیا ہے پورا، رب عشس یعنی بکھرے ہوئے بال، بالوں میں مٹیاں بھری ہے، گندے سندے ان کے بال ظاہری طور پر. آقا فرماتے بہت سے بکھرے بالوں والے، اور پھر اخبر، ان کا حال کیا ہے؟ اخبر غین سے ہے، یعنی ان کا حال یہ ہے کہ چہرے ان کے گرد آلو، چہرے بھی دیکھو نا مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، مٹی کے گرد آلو چہرے ہیں ان کے. ظاہر میں آپ دیکھو گے تو ان کے چہرے کو دیکھ کر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ولی ہو سکتے ہیں، کہ بال ان کے بکھرے ہوئے، مٹی میں بھرے ہوئے، چہرے گرد آلود ہیں ان کے. ذی تمرین لباس پھٹا پرانا، لباس بھی ایسے کہ میلے گندے سندے لباس، پھٹے پرانے لباس. مصفحین عن ابواب الناس، اور لوگوں سے مانگتے ہوئے نظر آئیں گے. آقا کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں وہ کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس ان کے پھٹے پرانے ہیں، چہرے گرد آلود ہے، اور لوگوں سے کیا کر رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں. بظاہر بھکاری دکھ رہے ہیں. کیوں؟ یہ مانگ اس لیے نہیں رہی کہ ان کے پاس طاقت و قوت نہیں ہے، یہ اپنی ولایت کو چھپانے کے لیے جاتے ہیں لوگوں کے دروازوں پہ کہ بھائی ہم تو عام ہی لوگ ہیں، مگر اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے ولی ہے. اور آقا پھر وہی جملے فرماتے ہیں کہ دروازوں پہ مانگتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، لباس ان کے پھٹے پرانے دکھیں گے، بال بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، مگر رب کی بارگاہ میں ان اولیاء کا مقام کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابرا، کہ اللہ پر بھروسہ کر کے کسی بات پر قسم کھا لے اللہ ان کی بات کو پورا فرما دے. دیکھیں یہاں بھی کتنے وضاحت کے ساتھ حضور نے کہا لباس کیسے ہیں ان کے؟ گندے. بال کیسے ہیں؟ بکھرے ہوئے. چہرے کیسے ہیں؟ دھول مٹی سے اٹے ہوئے. اور دوسری حدیث پھر یاد کیجئے، الطہور شطر ایمان. کیا اس حدیث کے تحت ان پر حکم لگائیں گے کہ یہ پھر ولی کیسے کہ جن کا آدھا ایمان غائب ہے؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اولیاء کا ایک طبقہ ہی الگ ہے بھائی. ظاہری حکم ان پر نہیں لگتے، یہ ظاہری ہوش و حواس والے لوگوں پر لگائے جاتے ہیں. جو مجذوبین کا طبقہ ہوتا ہے، جو محبت الہی میں غرق ہے، ڈوبے ہوئے، ان پر کوئی حکم نہیں لگتا. اور یہ حدیث جو ہے امام طبرانی کی جو معجم الاوسط میں، یہ صحیح حدیث ہے. معجم الاوسط کہ میں نے حوالہ دیا ہے جلد 1 صفحہ 392، حدیث نمبر 861. امام منصری نے اس حدیث کو نقل کیا الترغیب والترہیب حدیث نمبر 4816 پر، اور امام منذری فرماتی اس حدیث کو لکھ کے رواہ الطبرانی، اس کو امام طبرانی نے بیان کیا، ورواۃہ رواۃ صحیح، اور ان کی یہ روایت صحیح روایت ہے. کہتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت نہیں ہے. مطلب وہابیوں کا یہ پھنڈا بھی یہاں ختم ہو جائے گا کہ کل چیخ پڑیں گے کہ نہیں ضعیف ہے، کیونکہ جب ان کو کوئی جواب نہیں سوچتا بیچاروں کو تو یہ ضعیف کا راگ الاپتے. تو امام منذری فرماتے کہ امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، یعنی معجم الاوسط کی طبرانی کی حدیث کیسی ہے؟ صحیح روایت ہے. امام حیثمی بھی اس کو اپنی کتاب مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ 466 حدیث نمبر 17918 پہ لایا. اور امام حیثمی بھی فرماتے ہیں رجالہ رجال صحیح، اس حدیث کے جتنے رجال اور راوی ہے سب صحیح حدیث کے راوی ہے. آئیے اب ایک آخری اور مقام ان مجذوبین کا دیکھ لیں کہ ان کا مقام کیا ہے، یہ کس کیٹیگری کے اولیاء اکرام ہیں. چنانچہ اس حدیث کو امام ترمذی لائے ہیں، جامع ترمذی. ہاں یہ دیکھیں یہ جامع ترمذی، یہ بھی انہی کے یہاں کی چھپی ہوئی ہے. بیچارے صرف چھاپ رہے ہیں، پڑھ کچھ نہیں رہے ہیں، سمجھ کچھ نہیں رہے ہیں، اس لیے کہ بے عشق محمد پڑھتے ہیں. یہ بخاری آتا ہے، بخاری ان کو بخاری نہیں آتی. جب بخاری نہیں آتی تو ترمذی کیا آئیں گی؟ یہ تو بات کی کتاب ہے نا. پہلی چیز نہیں سمجھ پائے تو دوسری کیا سمجھ پائیں گے؟ یہ دیکھیں جامع ترمذی ہے صاحب، یہ بھی دارالسلام سے چھپی ہوئی ہے. باب ما جاء فی صفت اوال الحوض حدیث نمبر 2444. حضرت ثوبان ایک صحابی رسول ہے، ان سے امام ترمذی یہ روایت نقل کر رہے ہیں. حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا کہ آقا فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر کی جو لمبائی ہے، حضور کا جو جنت میں حوض کوثر ہے، جو آپ جنتیوں کو اسے جام پلائیں گے، پیالے پلائیں گے اس کا، تو آقا فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر کی جو لمبائی ہے وہ عدن سے بلقا کے عمان تک ہے. عدن اور یہ ایک ملک ہے، اور بلقا اس کا ایک شہر ہے عمان. عمان بھی آج بڑا مشہور شہر ہے، اسی نام سے عمان جانا بھی جاتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں ایک مثال دی، حالانکہ حوض کوثر پوری جنت میں گھومتی ہے، یہ عام سمجھانے کے لیے کہ تمہاری عقل میں کچھ تو آ جائے.
تو حضور نے فرمایا کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ کتنی ہے؟ عدن سے بلقا جو شہر ہے اس کا، بلقا جو ملک ہے اس کا جو ایک شہر ہے عمان، وہاں تک اس کی لمبائی ہے حوض کوثر کی، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کے کوزے جو پلانے کے پیالے ہیں حوض کوثر پہ، جن پیالوں سے آقا پلائیں گے، تو وہ پیالوں کی تعداد کتنی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ آسمان کے تاروں کے برابر۔ اب یہاں نبی کا علم غیب بھی پتہ چلا کہ آپ پیالوں کا تقابل آسمان کے تاروں سے کر رہے، تو گویا حضور آسمان میں تارے کتنے ہیں ان کی بھی تعداد جانتے ہیں اور پیالوں کی بھی تعداد جانتے ہیں۔ تو کہا جتنے آسمان میں تارے ہیں بس اتنے ہی ٹھیک میرے حوض کوثر پہ پلانے کے لیے کوزے اور اس کے پیالے رکھے ہوئے ہیں۔ اور آقا فرماتے جو اس سے ایک بار پی لیں گا پھر کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ ایک بار حضور کا جو آب کوثر، جام کوثر پی لیا پھر اس کو پیاس ہی نہیں لگیں گی۔ لیکن اب آئیے، حدیث تو یہاں تک سبھی سنتے آئے ہیں، مگر اس حدیث کے جو آگے کے الفاظ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے جام کوثر پئیں گے؟ وہ ہے کون لوگ کہ جن کو سب سے پہلے، تو جو سب سے پہلے آئیں گے ان کا درجہ اور مقام کیا ہوگا، ہے نا؟ وہ کون ہے؟ آئیے آقا فرماتے اول الناس عرودا علیہ فقراء المہاجرین۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ جو سب سے پہلے آئیں گے جام کوثر پینے وہ مہاجرین فقراء ہوں گے۔ وہ مہاجرین میں جو سب سے غریب مسکین صحابہ تھے۔ اور پھر ایک روایت میں، یہ تو ترمذی کی روایت ہے مگر دوسرے الفاظ میں دوسرے محدثین نے جو الفاظ یہاں نقل کیے وہ اس میں انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اول من یرید علی فقراء امتی، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو جام پینے آئیں گے وہ رسول اللہ کی امت کے فقراء ہوں گے، یعنی قیامت تک کے جتنے اولیاء ہوں گے، قیامت تک کے جتنے اولیاء آئیں گے، فقراء اولیاء، وہ فقراء جو تھے دنیا میں، اول من یرید علی فقراء امتی، میری امت کے فقراء ہوں گے جو سب سے پہلے وہ جام کوثر کے لیے آئیں گے۔ اور پھر وہ کون ہوں گے، ان کی صفت بتائی آقا نے کہ فقراء کون ہوں گے۔ تو فقراء کی صفت کیا بتاتے؟ اشسو رؤوس الدنوس ثیابا۔ آقا فرماتے ہیں کہ ان فقراء کی صفت کیا ہے کہ جن کے بال گرد آلود، وہی باتیں آ رہی ہیں یہاں بھی کہ دنیا میں کیسے تھے وہ اولیاء، بال ان کے دھول اور مٹی میں اٹے ہوئے، بھرے ہوئے، بالوں میں مٹیاں بھری ہوئی۔ مٹیاں کب بھرتی ہے بھائی کہ جب آدمی کئی دن نہاتا نہیں ہے، جو روز نہائے اس کے بالوں میں مٹی ہوتی ہے کیا؟ آقا فرماتے نہیں، ان کے بالوں میں گرد آلود بال ہوں گے، مٹیاں بھری بھی ہوں گی، اور یہی نہیں الدنسو ثیابا، اور ان کے لباس میلے اور کچلے، لباس بھی ان کے میلے اور کچلے ہوں گے۔ الذین لا ینکحون المتنعمات، اور ان کا حال یہ دنیا میں کہ ان کی ان حلیے کی وجہ سے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی میں آلود ہے، بھرے ہوئے ہیں، لباس میلے کچلے، اس کی وجہ سے لوگ اچھی عورتیں ان سے نکاح کرنا نہیں چاہتی۔ وہ ناز و انداز میں پلی ہوئی، جو نعمتوں سے مستفید ہونے والی جو عورتیں ہیں دنیا میں، عیش و عشرت والی عورتیں ہیں، یعنی اچھے گھرانے کی جو عورتیں، وہ نکاح تک ان سے کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ میرے امت کے اولیاء ہوں گے کہ جن کے حالات ان حال کی وجہ سے اچھی لڑکیاں ان سے نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ولا تفتح لهم ابواب سدد، اور آقا فرماتے کہ ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے تھے، اگر وہ کسی کے دروازے پہ آ جائیں تو لوگ اپنے دروازے بند کر دیتے۔ یہ ان کا دنیا میں حال تھا۔ مگر یہ گندے سندے رہنے والے، گرد آلود رہنے والے، بالوں کے اندر مٹیاں جن کے بھری ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے قسم کھائیں تو بات اللہ ان کی پورا کر دے، اور آب کوثر کے جام پینے سب سے پہلے یہ لوگ آئیں گے۔ تو یہ کیوں آئیں گے بھائی؟ ذرا وہابی جی ہمیں بتائیے، الطہور شطر الایمان والی حدیث کا کیا ہوا؟ بھائی بابا تاج الدین کی نماز نہیں چلیں گی تو تم نے تو رسول سے یہاں شکایت کرو۔ اللہ کے نبی آپ ہی نے تو کہا ہے پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ جو گندے سندے رہ رہے تھے دنیا میں، بریلوی جن کو مذہوب سمجھ رہے تھے، ان کو سب سے پہلے آب کوثر پلا رہے ہیں آپ۔ سب سے پہلے تو ہم اہل حدیثوں کو پلاؤ نا، جو ہم بڑے صاف ستھرے رہتے تھے، بڑے بہترین رومال، بہترین خوشبو، بہترین عطر، دوپٹے ہم بڑے قیمتی کپڑوں کے پہنتے تھے، بڑے جبے، ہمیں پلاؤ نا۔ آقا کہیں گے میں عاشقوں کو جام پلاتا ہوں، میں غداروں کو جام نہیں پلاتا۔ یہاں دل کی کیفیتیں دیکھی جاتی ہے، حلی اور لباس نہیں دیکھے جاتے۔ اولیاء کے دل صاف ہوتے ہیں، ظاہر ان کا بھلے ہی میلا کچلا نظر آئے، کپڑے میلے کچلے نظر آئے، ان کا باطن صاف ہوتا ہے۔ ان کا ظاہر تو صاف ہے، باطن بڑا میلا ہے۔ یہ دھتکارے جائیں گے آب کوثر سے، اور سب سے پہلے کنہیں پلایا جائیں گا؟ اب ذرا ایک بات بتائے یار، حضور کو ان سے محبت ہے اس لیے سب سے پہلے پلا رہے ہیں نا، ذرا غور کرو آپ۔
انہیں کیوں سب سے پہلے پلایا جا رہا ہے؟ جن کو دنیا دروازے بند کر رہی ہے، صاف ستھری عورتیں جن کے نکاح میں نہیں دی جا رہی ہے، جن کو گھروں سے دروازوں سے دھتکار دیا جا رہا ہے، جو ظاہراً بھیک مانگتے ہوئے ہم کو نظر آ رہے تھے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نظر آ رہے تھے، یہ کیفیت میں زندگیاں انہوں نے گزاری، حضور سب سے پہلے ان کو کیوں پلائیں گے آب کوثر؟ اس لیے پلائیں گے کہ حضور کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہ ہے، تو حضور کو یہ محبوب، اور ان سے جو سب سے زیادہ ان کو محبوب رکھتے تھے، محبت کرتے تھے، ان کو کیسے آب کوثر سے محروم رکھا جائے گا؟ تو جب یہ اولیاء کو پلایا جائے گا تو یقیناً ہم گناہ گاروں کو بھی، کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے صدقے میں ہمیں بھی آب کوثر انشاءاللہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے دست مبارک سے پلایا جائے گا۔ اور پھر امام ترمذی نے اس حدیث کو جو لکھا ہے نا، بتا دوں یہ بھی صحیح ہے۔ اب وہاں بھی ڈھونڈنے لگیں گے، بھائی ترمذی کا تو دیا، دیکھ لو کہیں مل جائے، ضعیف ہے، منکر ہے، فلاں ہے، لیکن نہیں صاحب، کچھ ملنے والا نہیں تمہیں، کیونکہ یہ ترمذی کی حدیث صحیح ہے، اور اس کی تخریج آپ ہی کے مولوی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابن ماجہ نے بھی اس کو لایا اپنی سنن میں، دیکھو سیاہ ستہ میں یہ حدیث ہے، لیکن وہابڑے کی نظروں سے حدیثیں نہیں گزرتی، وہ بیچارہ رفدین اور آمین میں ہی لگا ہوا اب تک، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خود سیاہ ستہ میں اولیاء کے کیسے کیسے ذکر آئے ہیں، کس کس انداز میں آئے ہیں، اور یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ صاحب بریلیوں میں پاگل بھی ولی ہوتے ہیں کیا، میلے گندے بھی ولی ہوتے ہیں کیا؟ ارے بھائی بریلیوں میں نہیں ہوتے ہیں، یہ رسول اللہ کی امت میں ہوتے ہیں، یہ نبی کے ماننے والے ہوتے ہیں، اور لکھنے والے بڑے بڑے محدثین ہیں۔ امام ابن ماجہ نے اس کو اپنی سنن کتاب الزہد باب ذکر حوض حدیث نمبر 4303 پہ لایا۔ امام احمد ابن حنبل جیسے محدث نے بھی اپنی مسند میں اس حدیث کو لایا، حدیث نمبر 22366۔ امام طبرانی نے بھی اس کو لایا معجم الکبیر میں جلد 2 صفحہ 99، حدیث نمبر 1437۔ امام ابو نعیم نے اپنی کتاب معرفت الصحابہ حدیث نمبر 1395۔ امام حاکم نے اس حدیث کو لایا اپنی المستدرک جلد 4 صفحہ 204، حدیث نمبر 7374۔ اور امام حاکم کیا فرماتے ہیں؟ ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ امام بہقی نے بھی اس کو اپنی شعب الایمان کے اندر لایا جلد 7 صفحہ 332، حدیث نمبر 10485۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے میں نے یہ چند مثالیں دی سمجھانے کے لیے آپ کو کہ ایک طرف نبی پاک فرما رہے ہیں آدھا ایمان کیا ہے؟ پاکیزگی، اور دوسری طرف حضور خود فرما رہے، حضور ہی فرما رہے ہیں کہ میری امت میں ایسا بھی طبقہ ہے، ایسے بھی لوگ ہیں میلے رہنے والے، لباس بوسیدہ، پرانے گندے، بالوں میں گرد غبار، لیکن مقام سب سے پہلے آب کوثر یہ پئیں گے۔ تو وہابی جی کیا دونوں حدیث کو ملا کے کہیں گے کہ یہ ولی اب نہیں چلیں گے، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، یہ ولی نہیں چلیں گے؟ جیسے جلو صاحب کی ویڈیو میں کہا جا رہا ہے یہ نماز نہیں چلیں گی، تو یہ نماز تم کو نہیں چلیں گی، رسول اللہ کو چلیں گی، اللہ کو چلیں گی۔ کیوں؟ بابا تاج الدین نے یہ تھوڑی کہا کہ میں نماز ایسی پڑھتا جیسا میرا دل چاہتا۔ بھائی واقعی میں اگر یہ بات ہوتی کہ سرکار تاج العلوم کہتے بھائی نماز ہم ایسی پڑھتے تھی جیسا ہمارا دل چاہتا، تو آپ یقیناً کہتے کہ ایسی نماز قبول نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے تم جیسا کتاب میں لکھا ویسی تم پڑھتے، کیوں کہ تم مجذوب نہیں ہو، خدا کی یاد میں ڈوبے ہوئے نہیں ہو، تم پہ احکام خدا صادر نہیں ہوتے، تمہیں اعلام نہیں ہوتا، تم ان منزلوں پر نہیں ہو، تم عام لوگ ہو، تمہارے لیے رسول کی سنت اور کتاب دی گئی ہے، تمہیں کتاب میں جیسا لکھا ویسا پڑھنا ہے۔ مگر ہم کو کتاب والا جیسا بولتا ہمیں تو اس کو دیکھنا ہے، تو اب ہم کتاب دیکھیں کہ کتاب والے کو دیکھیں؟ ہمارا تو رابطہ ڈائریکٹ وہاں سے ہے، تو جو وہاں سے اشارے ہو، جو حکم ہم اس کے پابند ہیں۔ اب اس کی دلیل میں ایک واقعہ سنا دوں آپ کو بڑی معتبر کتاب سے، یہ ہے میرے ہاتھ میں روض الریاحین، عربی کتاب ہے، دارالکتاب العلمیہ بیروت سے چھپی ہے۔ کہاں سے چھپی ہے؟ دارالکتاب العلمیہ بیروت، لبنان، یہ وہاں سے چھپی ہے صاحب۔ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ بہت بڑے وقت کے جید امام، عالم، فاضل، محدث امام عبداللہ بن اسد یافعی، یہ ان کا پورا نام ہے۔ 678 ہجری میں یمن میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی وفات مکہ میں ہوئی، یمن میں ان کی پیدائش ہوئی، پھر یہ بعد میں مکہ آ گئے، اور مکہ میں پھر یہ وہاں پر انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی۔ تو ان کی ولادت یمن میں 678 ہجری میں ہوئی، اور وصال وفات ہوا 768 ہجری میں۔ تو اعلیٰ حضرت بریلی میں پیدا ہوئے تھے بھیا 768 میں۔ یہ کہتے بریلیوں کے عقیدے ہے یہ سب، اب یہ اماموں کے عقیدے ہیں، ان محدثین کے عقیدے ہیں کہ جن کو تمہارے باپ دادا بھی محدث مانتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور ان کی شان کیا ہے بتا دوں آپ کو، ایک بڑی خاص بات بتا رہا ہوں میں، ان کی شان، ان کی عظمت
کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں خود یہ کتنے مقبول تھے. حضرت امام عبداللہ بن اثر یافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ اتنے مقبول تھے کہ جب یہ مدینہ آئے، جب یہ یمن سے آئے تو حج کرنے کے لیے پہلی بار، پھر مدینہ آئے، مدینہ میں قیام رہا، پھر مکہ، بھی مکہ میں ہی آباد ہو گئے، وہیں بس گئے یہ. تو جب مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوئے امام عبداللہ یافعی، مدینہ کے باہر وہاں رک گئے جہاں پہ ایک قافلہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف رخ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا، اس وقت تک مدینہ میں نہیں آؤں گا کہ جب تک خود آپ خواب میں تشریف لا کر مجھے مدینہ میں آنے کی اجازت نہ دے دیں. میں نہیں آؤں گا. کہا یا رسول اللہ میں اس وقت تک مدینہ میں نہیں آؤں گا جب تک آپ بنفس نفیس خود مجھے اجازت مرمت نہ فرمائے. 14 دن تک اڑ کے بیٹھے رہے، کوئی جواب نہیں آیا. قافلے والے سمجھاتے رہے کہ آئے عبداللہ بن اثر یافعی یہ آپ کی ضد بیجا ہے، آپ چلیے مدینہ میں حضور کے روضے. کہا نہیں، اگر حضور نہ دکھے تو میں واپس لوٹ جاؤں گا لیکن مدینہ میں نہیں داخل ہوں گا. علماء فرماتے ہیں کہ 14 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے خواب میں تشریف لائے. خواب میں زیارت ہوئی، اور صرف زیارت ہی نہیں ہوئی، آقا نے کہا کہ عبداللہ تم بڑے ضدی نکلے، لو اب میں خود تشریف لایا ہوں، اور تمہارا یہ انداز مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں میں قیامت میں تمہاری شفاعت بھی کروں گا اور جنت میں تمہارا رفیق رہوں گا، یعنی میرے پڑوس میں تم میرے ساتھ رہوں گے. یہ مقام رسول اللہ نے عطا کیا. پھر مدینہ میں داخل ہوئے اور حضوری کے حکم و اجازت سے پھر مکہ میں آئے اور وہاں دین کی خدمت کی. ان کے حالات زندگی کیسے لوگوں نے لکھی، اب ذرا حال سن لو. یہ واقعہ لکھنے والے ان کے حالات پر کون ہے؟ امام عسقلانی. اب امام عسقلانی کی محدثانہ صلاحیتوں پر کس کو شک ہے بھائی؟ فتح الباری جیسی کتاب ان کی، اس کے بعد کتنی کتابیں، تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب، دنیا بھر کی انہوں نے جرح و تعدیل پہ کتابیں لکھی. جو ان کا مقام ہے محدث کے درجے میں اور جرح و تعدیل کے جو عظیم امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الدرار الکامنہ، اس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 247 سے لے کر صفحہ 249 تک ان کے حالات لکھے ہیں. امام حماد بن حنبلی، یہ بھی بہت بڑے امام، یہ سب امام ہیں جنہوں نے ان کے حالات پہ یہ سب کلام کیا ہے. امام ابن حماد حنبلی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب شجار الذہب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 362 سے لے کر 364 تک ان کے حالات یہ سب بیان کیے. امام ابن رافع نے اپنی کتاب الوفیات جلد 2 صفحہ 313 سے لے کر 314 تک ان کے حالات نقل کیے. خود غیر مقلدین کے بڑے مسلم علامہ ابن قیم جوزیہ، ابن قیم جوزیہ نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے صاحب. ان کی کتاب ہے مفتاح دار السعادہ جلد نمبر 1 صفحہ 217. علامہ اسنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم محدث گزرے، انہوں نے طبقات الشافیہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 579 سے لے کر صفحہ 583 تک ان کا ذکر کیا. اور حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک صوفی بزرگ اور امام گزرے ہیں، اپنی مشہور زمانہ کتاب جس کا نام ہے نفحات الانس صفحہ نمبر 609 سے لے کر 610 تک لکھا. بہرحال میں نے یہ اب جن کی میں کتاب کا تذکرہ کر رہا ہوں تو پہلے ان کی ثقافت پر میں نے گفتگو کی ہے کہ لکھنے والے کیسے عالم ہیں، کہ ان کے حالات، ان کی ثقافت پر اتنے بڑے عالموں نے، محدثین نے کلام کیا ہے اور ان پہ گفتگو کی ہے اور ان کی تعریف و توصیف بیان کی ہے. انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. اب واقعہ کیا نقل کیا ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے آپ کیا نقل کیا ہے. یہ اپنی کتاب روض الراحین صفحہ نمبر 119 اس کے اوپر نقل کرتے ہیں کہ اولیاء اکرام میں ایک بہت بڑے وقت کے ولی کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہو گئی. تو جناب خضر علیہ السلام نے سے انہوں نے پوچھا، وہ بزرگ نے حضرت خضر سے انہوں نے سوال کیا کہ اے خضر یہ بتائیے آپ تو اللہ کے بڑے بڑے ولیوں سے ملاقات کرتے ہیں، زمانے دراز سے کئی انبیاء کے دور میں رہے، آپ ہر نبی کے دور کے اولیاء سے ملاقات کرتے رہے، حضور کے امت کے بھی اولیاء کو آپ نے دیکھا ہے. میں تفصیل سے بتا رہا ہوں، انہوں نے واقعہ مختصر لکھا ہے لیکن مفہوماً میں پوری بات بیان کر رہا ہوں. تو اے خضر بتائیں کہ کیا آپ نے اپنے سے بھی کوئی مرتبے میں بڑا ولی دیکھا ہے؟ کس سے بڑا مرتبے میں؟ خضر سے. سوال کرے کہ آپ تو ولیوں کے سردار ہیں بھائی، سب ہر زمانے میں آپ نے بڑے بڑے ولیوں کی زیارت کی، تو مرتبے میں کیا آپ نے اپنے سے بھی بڑا کوئی اللہ کا ولی دیکھا ہے؟ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ ہاں میں نے اللہ کے رسول کی امت میں ایسے ولیوں کو دیکھا ہے. میری ایک ایسے ولی سے ملاقات ہوئی. ہوا یہ کہ میں رسول اللہ کی مسجد نبوی میں حاضر ہوا، اور جب میں مسجد نبی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وقت کا ایک بہت بڑا محدث، وقت کا ایک امام جن کا نام امام عبد الرزاق ہے.
اب امام عبدالرزاق کون ہے ذرا یہ سمجھ لیں. ان کا نام پورا نام ہے ابو بکر بن حمام بن نافع. یہ امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے. کن کے استاد ہے؟ امام عبدالرزاق جو واقعے میں جن کا بھی ذکر آ رہا ہے. یہ امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے اور امام بخاری کے یہ اور امام مسلم کے دادا استاد ہو گئے. اور یمن میں یہ رہتے تھے. ان کی ولادت 136 ہجری میں ہوئی. دیکھیے رسول اللہ سے کتنا قریب کا دور ہے ان کا. 136 ہجری میں یہ پیدا ہوئے یمن میں اور ان کا وصال 211 ہجری کے اندر ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت امام عبدالرزاق سے کل 90 حدیثیں نقل کی ہے. یعنی ان کی ثقات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ صحیح بخاری میں ان سے ایک دو حدیث نہیں آئی ہے. امام عبدالرزاق کی سند سے کتنی حدیثیں ہیں؟ 90 سمجھ لیجئے اس کو موٹا موٹا. اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر 290 ان سے حدیثیں لی ہے. امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کے اندر ان سے حدیثیں نقل کی ہے. اور خود ان کی ثقات پر امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ یہ کتاب ہے تہذیب التہذیب. یہ بھی شکل دیکھ لیں ذرا اس کی کہ اس کو یہ ہے تہذیب التہذیب امام عسقلانی کی جن کا میں بھی ذکر کر رہا. بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے. امام عسقلانی کی تہذیب التہذیب ہے. اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 166. تو امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ وقال احمد ابن صالح المصری قلت لاحمد ابن حنبل رأيت احدا احسن حدیثا من عبدالرزاق. حضرت احمد بن صالح المصری کہتے ہیں کہ میں نے، یہ امام احمد ابن حنبل کے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد ابن حنبل سے ایک مرتبہ پوچھا اور ان سے عرض کیا کہ حضور یہ بتائیں آپ کے استادوں میں عبدالرزاق سے بڑا حدیث میں کوئی استاد ہے آپ کا؟ آپ نے کئی علماء سے حدیثیں سیکھ پڑھی ہے، کئی استاد ہیں آپ کے، کئی محدثین، تو بتائیں عبدالرزاق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان سے بڑا کوئی محدث آپ نے دیکھا ہے؟ تو اگر امام احمد ابن حنبل کے نزدیک امام عبدالرزاق سے بڑا کوئی محدث ہوتا تو جواب وہ کیا دیتے؟ نہیں بھائی ان سے بھی بڑے بڑے محدث تھے جن سے میں نے علم پڑھا. وہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ قال اللہ، فرمایا نہیں میں نے جتنے استادوں سے پڑھا اس میں عبدالرزاق سے بڑا محدث میں نے نہیں دیکھا. اور یہی وہ عبدالرزاق ہے جنہوں نے رسول اللہ کے نور ہونے پر حدیث لائی ہے. انشاءاللہ اس پر کبھی ایک مستقل تحقیقی بیان کریں گے ہم انشاءاللہ. یہی وہ عبدالرزاق ہے جنہوں نے اپنی سند سے رسول اللہ کے نور ہونے پر اور سب سے پہلے حضور کی تخلیق ہوئی اس پر حدیث جمع کی ہے. تو بہرحال امام عبدالرزاق جو حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا تو دیکھا کہ امام عبدالرزاق جو ہے وہ کا محدث درس حدیث دے رہا ہے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حدیث کا درس سن رہے ہیں اور بعض جو ان کے طلباء ان کے شاگرد جو ہے وہ حدیثوں کو نقل بھی کرتے ہیں، ان کی مرویات کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھا ایک نوجوان ہے، ضعیف العمر نہیں، نوجوان، وہ مسجد کے کونے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ درس حدیث میں شامل نہیں ہے اور اپنے سر کو زانوں میں ڈالے ہوئے ہیں. تو حضرت خضر نے دیکھا بڑا عجیب نوجوان ہے، یہاں سب حدیث کا درس سن رہے ہیں اور یہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت خضر فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے سلام کیا تو اس نے سر نہیں اٹھایا اور ویسے جواب دے دیا وعلیکم السلام. تو میں نے کہا اے نوجوان تمہیں شرم و حیا نہیں ہے؟ وقت کا محدث درس دے رہا ہے، یہاں پر درس حدیث ہو رہا ہے، رسول اللہ کی حدیثیں بیان کی جا رہی ہے. عبدالرزاق جیسا وقت کا محدث حدیث بیان کر رہا ہے. بہتر ہوتا ہے کہ تم درس حدیث میں شریک ہوتے اور عبدالرزاق سے جو ہے ان کی حدیثیں سنتے. تو دیکھیں رزاق کس کا نام ہے؟ اللہ کا. عبدالرزاق ان کا نام تھا، یعنی رزاق کا بندہ، یہ اس کا ترجمہ ہوا. اب یہ جملے سمجھیں گے تو اب لفظ اس کے سمجھ میں آئیں گے نوجوان کے. اس نوجوان نے ابھی بھی سر نہیں اٹھایا، سر اس نے زمین کے اپنے زانوں میں ہی رکھا رہا. اور جب حضرت خضر نے کہا کہ عبدالرزاق درس حدیث دے رہے تم ان کا درس نہیں سنتے، تو نوجوان نے کیا جواب دیا؟ کہا جائیے اپنا کام کیجئے، وہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو عبدالرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں. وہاں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ جو عبدالرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں. اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو رزاق سے حدیثیں سنتا ہے. یہی وہ جملے ہے تاج الاولیاء کے، جیسا کتاب بولتی تم ویسا عمل کرتے، ہم کو جیسا کتاب والا بولتا ہو ہم ویسا عمل کرتے. لگاؤ امام عبداللہ یافعی پہ فتویٰ لکھنے والے دے. میں نے ان کی ثقات بھی بتا دی گئے. ابن قیم جوزیہ جیسے شخص کو تعریف کرنی پڑی، امام عسقلانی جیسے کو کہنا پڑا یہ وقت کے محدث ثقہ ہے. یہ نقل کر رہے ہیں کتاب روض الرياحین میں. اب یہ کتاب کوئی بریلیوں نے تو نہیں چھاپی صاحب، دارالکتاب العلمیہ کوئی بریلیوں کا مکتب نہیں ہے، لیبنان اور بیروت کا مکتبہ ہے، وہاں سے چھپی ہے. تو پڑھ بھی لیا کرو یار، وہاں بڑھو تم پڑھتے پڑھتے کچھ ہو نہیں، بس چھوٹی سی کلیم مل گئی. اسی لیے بولتے ہیں کہ بھکاری کو مل گئی ہلدی کی گاٹ، بیٹھ گیا پنسیاری کی دکان لے کر. تمہاری اوقات نہیں ہے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی، چھوٹی چھوٹی کلپوں میں بات کرتے ہو اور ٹائم برباد کرتے ہو ہمارا یار. تو کیا جملے تھے اس کے بھائی؟
ہاں؟ وہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو عبدالرزاق سے حدیثیں سنتے ہیں، یہاں وہ بیٹھا ہے جو رزاق سے حدیثیں سنتا ہے۔ حضرت خضر نے کہا جیسی میں نے اس کا دعویٰ سنا حیران ہو گیا، کہا اچھا اے نوجوان پھر بتاؤ میں کون ہوں؟ یہ حضرت خضر نے اس لیے پوچھا کہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا جب تک میں نہ چاہوں کہ وہ مجھے پہچانے۔ ایک پوشیدہ اللہ کے ولی ہے، یعنی اگر کہیں آ جائے تو ہم بھی نہیں جان سکے، ہماری مجلس میں آ کے اگر بیٹھ جائیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ خضر ہے۔ تو کہا اچھا تم اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو، رزاق سے ڈائریکٹ تم حدیثیں سنتے ہو، چلو بتاؤ میں کون ہوں؟ نوجوان نے بس نظر اٹھایا، سر اٹھایا، ایک نظر ڈالی، کہا کہ اگر فراست المومنین حق ہے، مومن کی فراست حق ہے تو آپ خضر ہیں۔ ایک نگاہ میں پہچان لیا۔ حضرت کی سمجھ گئی کہ واقعی اللہ کا ولی۔ حضرت خضر فرماتے ہیں جب میں نے اس کے مقام کی طرف، ولایت کے مقام میں جھانکا اور دیکھا کہ ولایت کے کس درجے پر ہے، تو اس کی ولایت کی ابتدا مجھے نظر آئی، اس کی انتہا مجھے نظر نہیں آئی۔ تو میں کہنا پڑا مجھے، حضرت خضر کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی امت میں ایسے بھی اولیاء ہیں جن کے مقام و درجے کو میں بھی نہیں سمجھ سکا، تو حضور کی امت میں ایسے اولیاء ہیں کہ جن کے مقام و درجے کو خضر نہ سمجھ سکا، تو یہ خبیث وہابڑا کیا سمجھیں گا؟ تو تاج الاولیاء کا تو مقام وہی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی ہم کو سمجھ نہیں سکا جی، ہم تو وہ ہے کہ جو کوئی ہم سمجھ نہیں سکا، تو تاج الاولیاء کا مقام ہی وہی ہے۔ تو بہرحال یہ مقام کہاں سے حاصل ہوتے ہیں بھائی؟ کتابوں سے ہوتے ہیں، جیسا کتاب والا بولتا۔ تو کتابوں کا علم ہم جیسوں کے لیے، ظاہری لوگوں کے لیے، اور اللہ کے نبی نے شریعت لائی جو حضور نے احکام فرمائے وہ ظاہر کے لیے ہے۔ حضور کا باطنی مقام الگ تھا، اور خود حضور کی امت کے اولیاء کے باطنی درجات کچھ الگ تھے۔ ایک کتاب میں تعلق سے دکھاتا ہوں، اور بڑی تعجب کی بات ہے کہ اس کا جو شرح لکھی گئی ہے، کتاب دیکھیں، اس کا نام ہے شرح فتح الغیب۔ فتح الغیب سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے۔ وہاں بڑے آج کل تو بڑے شور مچا رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کون تھے؟ بولے تو قائل حدیث تھے۔ بھائی چلو اگر تم اہل حدیث مانتے ہو تو پھر ان کی بات بھی تو مانو۔ فتح الغیب، اب یہ کتاب جو ہے غوث اعظم کی ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل ابن کثیر نے البدایہ میں قبول کیا کہ غوث پاک کی ہے۔ ابن تیمیہ نے قبول کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں کہوں کہ مجموع الفتاوی میں اس نے لکھا الگ بات ہے، ارے اس کی شرح ابن تیمیہ نے کی ہے۔ اب اس سے بڑی بات کیا بتاؤں میں آپ کو کہ یہ جو شرح فتح الغیب ہے، فتح الغیب کی جو شرح ہے، اس کی شرح کرنے والا کون ہے؟ ابن تیمیہ۔ تو ابن تیمیہ کا اس کتاب کی شرح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب ابن تیمیہ کے نزدیک جب معتبر ہے، تو ان وابڑوں کی مجال ہے کہ ابن تیمیہ سے آگے بڑھ کے بات کریں، یا تو پھر کہہ دو ابن تیمیہ جاہل تھا، ہم ابن تیمیہ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ آئیے غوث اعظم کیا فرماتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 188۔ غوث اعظم کے خطبات ہے، سرکار غوث اعظم جو خطبات دیتے تھے اس کو خود قلم بند فرما دیتے تھے، تو ایسے خطبات ہے غوث پاک کے۔ تو یہ المقالۃ الخامسۃ والسبعون، یعنی 75واں یہ خطبہ ہے غوث پاک کا، اور اس میں ایک جگہ صفحہ 188 میں فرماتے التصوف لیس اخذ عن الکیل والقال، فرماتے ہیں لوگوں تصوف ہرگز کیلو کال سے نہیں لیا گیا ہے۔ یہی کیلو کال جو کتابوں میں قالا کیلا، اس نے کہا، اس نے سنا، اس نے ان سے سنا، ان سے سنا، تو غوث اعظم فرماتے کہ جو ہم تصوف پہ ہے، جو ہم لوگ گامزن ہیں نا، جو ہم صوفیہ ہے، جو ہم اولیاء ہے، ہم نے یہ کیلو کال سے تھوڑی لیا ہے، یہ سب تصوف کا درجہ اور مقام، کتابوں سے نہیں آتا یہ درجہ، بلکہ کہاں سے لیا؟ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنْ أُخِذَ عَنِ الْجُوعِ وَالْقَتْلِ الْمَأْلُوفَاتِ وَالْمُسْتَحْسَنَاتِ، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی محبت میں بھوکا رہنے سے، پسندیدہ چیزوں اور محبوب چیزوں کو چھوڑ دینے سے تصوف حاصل کیا۔ پروردگار عالم کی یاد میں ایسے غرق ہیں، دیدار مصطفیٰ میں ایسے ماہ ہے کہ نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پانی کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے۔ ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، حالت کہتے ہیں نا، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ یہ محبت الہی میں ڈوبے ہوا طبقہ ہے، ہم یہ کیلو کال کی طرف نہیں جاتے۔ چلو بھائی اگر آپ کو ہضم نہیں ہو رہی تو لگاؤ نا، شیخ عبد القادر جیلانی اہل حدیث ہے بولتے ہو نا، تم ان پہ فتویٰ لگاؤ، اپنے ابا ابن تیمیہ پہ فتویٰ لگاؤ۔ چلو ہو سکتا ہے تصوف کی کتاب انہیں ہضم نہیں ہوں گی تو حدیث کی کتاب ہضم کروا دو تھوڑی سی۔ چلیے دیکھیں یہ کتاب دیکھ رہے ہیں آپ کون سی ہے، میں نے اس کو ذکر پہلے کیا ہے، کتاب المسند، آپ کو نہیں دکھ رہی ہے نا، ادھر کرنا پڑ رہا ہے نا، ادھر سامنے والوں کو دکھیں گی۔ کتاب المسند الجامع، یعنی سنن دارمی، میں نے کہا تھا نا یہ دارمی ہے لیکن اس کا اصل نام یہ ہے۔ اور امام دارمی کون ہے ذرا یہ بھی سن لیجئے، امام دارمی کون ہے؟ امام بخاری کے استاد ہے، امام مسلم کے استاد ہے، امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں۔ یہ تین جلیل و قدر جو صاحب ستہ
ہے مطلب صاحب ستہ میں جن کا شمار ہے، ان 3 جلیل القدر محدث کے استاد ہیں. تو اب استاد ہی اگر مشرک ہے تو پھر شاگردوں کا تو اللہ ہی مالک ہے، پھر سب مشرک ہیں ان کے نزدیک. تو ان کے عقیدے کے حساب سے تو کوئی بچے گا ہی نہیں بھائی آپ کے نزدیک. بس یہ چلائیں گے یہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلیں گا. تو تم ہوتے کون ہو جو نہیں چلیں گا؟ نہیں چلیں گا تو ہمارے سامنے آ کے بولو نا کیا نہیں چلیں گا، تو ہم بتاتے نا کیا چلیں گا اور کیا نہیں چلیں گا. سامنے تو بیٹھتے نہیں ہو تم یار. تو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے المقدمے کے اندر جو اس کا مقدمہ لکھا ہے اس کے اندر باب قائم کیا التوبیخی لمن یطلب العلم لغیر اللہ، حدیث نمبر 376. حدیث نمبر دارمی کی کون سی ہے؟ 376. اس حدیث پر گفتگو ہم بعد میں کریں گے. عن الحسن قال، حضرت حسن سے روایت ہے. غالباً یہ حسن بصری ہے کیونکہ واضح نہیں ہے، اس کی اب شرح وغیرہ دیکھنی پڑیں گی. وقت نہیں تھا کہ میں شرح دیکھوں، تو وقت ہوتا تو میں دیکھتا کہ حسن سے ان کی کیا مراد ہے، یا امام حسن ابن علی ہے یا حسن بصری ہے. غالباً یہ امام حسن بصری ہے میرے خیال سے. تو حسن بصری سے میں وہی ترجمہ کر رہا ہوں کہ حسن بصری سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں العلم علمان، فرماتے ہیں کہ علم 2 طرح کا ہوتا ہے. علم کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح کا نہیں ہوتا، 2 طرح کا علم ہوتا ہے. فعلم فی القلب، ایک علم وہ ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، ایک قلب کا علم ہوتا ہے. فذالک العلم النافع، یہ جو دل کا علم ہے یہی اصل میں فائدہ بخش علم ہے، یہی فائدہ دینے والا ہے. تو ایک علم کون سا ہے؟ جو دل کا علم ہے. وعلم علی اللسان، اور کہتے دوسرا علم جو ہے وہ زبان کا ہے. تو زبان کا علم کون سا ہے؟ جو پڑھتے ہیں اس کو ہم زبان سے کہتے ہیں. اور جو دل کا علم ہے وہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. تو علم وہ کہتے 2 طرح کا، ایک کتاب کا علم اور ایک قلب اور دل کا علم جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. کتاب میں تو محدثین سے آتا ہے، علماء سے آتا ہے، رسول نے جو اپنی زبان سے بتا دیا وہ لکھ دیا گیا، جو لکھ دیا گیا وہ ہم تک آ گیا. اور دل کا جو علم وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے نزول ہوتا ہے. یہی تو سرکار تاج الاولیاء کہہ رہے ہیں جیسا کتاب والا بولتا، جیسا دل پر الہام ہو رہا ویسا نماز پڑھتے ہیں ہم. تم ویسی پڑھتے جیسا کتاب میں لکھا ہے. تو اب امام دارمی کو بول دو بدعتی تھے. بھائی علم تو وہی ہے، یہ جو کتابوں میں ہیں. ہم تو بخاری مسلم پڑھتے ہیں، ہم نے بخاری میں دیکھا کہ بھائی نماز ایسی پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، تو ہم ویسی پڑھ رہے ہیں. تو کتاب میں ہے بھائی، مگر وہ دل کا علم کا کیا ہوا؟ تو پھر تو امام دارمی بدعتی نکلے، وہ بھی بریلی ہو گئے شاید. اور پھر کہتے فذالک حجت اللہ علی ابن آدم، اور یہی وہ علم ہے جو ابن آدم پر اللہ کی طرف سے حجت ہے. یہ اللہ کی طرف سے اولاد آدم پر کیا ہے؟ حجت ہے. تو علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک خدا کی جانب سے دل پر قلب پر الہام ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کتابوں میں آتا ہے. اور کتابوں میں وہی آیا کہ حضور کہتے ہیں جیسا میں نے کہا ویسا عمل کرو، جیسا میں نے بتایا ویسا عمل کرو. اور بزرگان دین میں جو ایک طبقہ ہوتا ہے، سب نہیں کہہ رہے ہم، ہر بزرگ نہیں. پھر کہیں گے بھائی اعلیٰ حضرت تو رسول اللہ کی طرح نماز پڑھتے تھے، وہی کہیں گے وہ سالک تھے. مجذوب الگ ہوتا ہے. مجذوب کا معاملہ تو اللہ سے ڈائریکٹ لو لگا ہوا ہوتی ہے نا، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. تو اولیاء کا جو طبقہ ہوتا ہے جو اللہ سے لو لگائے ہوئے ہوتا ہے، تو جیسا حکم الہی ہوتا ہے، جیسے اس پر علوم اس کے دل پر القاء کرتے ہیں اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. اور یہ حدیث بھی ضعیف نہیں ہے صاحب. ہو سکتا ہے پھر بیٹھ جائیں گے کہ بھائی سنن دارمی کا اب کیا حال ہے، ذرا دیکھیں اس حدیث کی صحت کیا ہے. تو بتا دو امام منذری اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. امام منذری کہہ رہے، بریلی کا کوئی مولانا نہیں کہہ رہا ہے. حافظ علی راکی بھی محدث گزرے بہت بڑے، یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند جید ہے. اور امام سمحودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند حسن ہے. یعنی 3 امام کے میں نے قول بیان کیے کہ حدیث ضعیف نہیں ہے. اور پھر کتنے علماء نے لکھا ہے، ذرا آئیے ذرا حوالے سنتے چلیں. یہ حدیث کے علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا. امام دارمی کے علاوہ امام ابن مبارک بھی لائے اپنی کتاب الزہد میں. امام ابن مبارک کون ہے؟ یہ امام ابن مبارک جو ہے امام بخاری کے دادا استاد ہے. یہ سرکار امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ہے. انہوں نے اپنی کتاب الزہد صفحہ 407 حدیث نمبر 1161 پہ لایا. امام بہقی اس حدیث کو لائے ہیں شعب الایمان جلد 2 صفحہ 294 حدیث نمبر 1825 کے تحت. امام دیلمی بھی اس حدیث کو لائے ہیں مسند الفردوس جلد نمبر 3 صفحہ 97 حدیث نمبر 4018. امام ابن عبد البر یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جامع بیان العلم صفحہ 661 حدیث نمبر 1150. اور یہ سن لیں امام دیلمی نے اس کو انس ابن مالک سے روایت کیا. میں نے یہاں امام حسن بصری کی سند والی حدیث پڑھی جو دارمی میں ہے، لیکن
امام دیلمی نے اس کو حضرت انس ابن مالک صحابی رسول سے لایا، اور اس کے علاوہ امام ابن عبد البر نے جو اپنی کتاب جامع البیان العلم کے اندر جو نقل کیا وہ مرفوع حدیث ہے اور رسول اللہ کا قول ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ خطیب بغدادی نے بھی تاریخ بغداد جلد 5 صفحہ 568 رجال نمبر 2448 پہ لایا، اور انہوں نے حضرت جابر سے حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام ابن رجب حنبلی نے جامع العلوم والحکم جلد 1 صفحہ 343 پر لایا۔ امام حکیم ترمذی نے نوادر الاصول جلد 4 صفحہ 361 حدیث نمبر 985 پر یہ بھی مرفوع حدیث نقل کیا، یعنی رسول اللہ سے انہوں نے سند پہنچائی رسول اللہ تک۔ امام منذری نے ترغیب و ترہیب جلد 1 صفحہ 58 حدیث نمبر 139 پر لایا۔ خطیب تبریزی نے، جن کی مشکات بڑی مشہور کتاب ہے، مشکات کے لکھنے والے کون محدث ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ خطیب تبریزی۔ یہ مختصر نام بتا رہا ہوں ورنہ بہت لمبا نام ہے ان کا، عبداللہ بن فلاں فلاں خطیب تبریزی۔ مشکات جلد 1 صفحہ 251 حدیث نمبر 270۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کو اپنی کتاب الجامع الصغیر حدیث نمبر 5717 پہ لایا۔ امام مناوی نے اپنی کتاب فیض القدیر جلد 4 صفحہ 390 پہ لایا۔ کل 12 حوالے رسول اللہ کی نسبت سے میں نے یہاں بیان کیے۔ چلیے اب دارمی کو بھی چھوڑ دیں آپ، یہ ان کو شاید ہضم نہ ہو، شرح فتح الغیب بھی ان کو ہضم نہ ہو سکتا ہے، کل ابن تیمیہ کا بھی انکار کر دے۔ بخاری کا تو نہیں کریں گے نا؟ ہاں، اس کو دیکھ کے تو بخار آ جائیں گا نا۔ اب ذرا بخاری میں امام بخاری کیا لکھتے ذرا، یہ امام بخاری کتاب العلم میں حدیث لا رہے ہیں۔ کون سے باب میں؟ دیکھیں علم کے بیان میں لایا ہے کہ علم کتنے طرح کا ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا بس یہ نہیں چلیں گا۔ ارے مولوی جی ایسا جذبات میں مت آئیے، ذرا لوڈ مت لیجیے، پڑھ لیجیے پھر آئیے۔ صرف رٹو جیسا طوطے جیسا کچھ رٹنے سے تھوڑی کوئی بہت بڑا عالم و فاضل بن جاتا ہے، رٹ لیا خود۔ رٹنا کمال نہیں ہے، تفقہ فی الدین کمال ہے، علم کی گھسنا گہرائی میں جانا کمال ہے صاحب۔ بخاری کتاب العلم میں لائے ہیں باب حفظ العلم حدیث نمبر 120، یعنی بالکل ابتدا کی حدیث ہے، حدیث نمبر 120۔ ذرا یہ حدیث کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت قال، وہ کہتے ہیں حفیظۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعین، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے لوگوں میں نے علم کے 2 برتن حاصل کیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں میں نے رسول اللہ سے علم کے کتنے برتن حاصل کیے؟ 2 طرح کا علم لیا، ایک ہی نہیں 2 طرح کا، اور 2 طرح کے علم میں کیا ہے؟ فاما احدہما فباسطہ، ایک علم تو وہ ہے جو میں نے پھیلا دیا، تم تک پہنچا دیا۔ تو جو پہنچایا وہ کون سا علم ہے؟ وہی جو کتابوں میں آ گیا، وہ بتاتے نہیں تو کتابوں میں آتا نہیں، تو حضور نے زبان سے بتایا۔ ابو ہریرہ سے کہا جاؤ اس کو پھیلا دو، ابو ہریرہ کہتے ہیں فاما احدہما فباسطہ، میں نے اس علم کو تم تک پہنچا دیا، یہ علم لوگوں میں نے پھیلا دیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَاسَطْتَهُ قُطِعَ هَذَا الْعُلُومُ، اور ایک علم وہ ہے جو حضور سے میں نے حاصل کیا، تمہیں بتایا نہیں، چھپا دیا، اگر وہ علم میں تم پر ظاہر کر دوں تو تم میرا یہ گلا کاٹ دو، یہ علم تمہیں ہضم نہیں ہوگا، اس علم کو تم سمجھو گے نہیں، مجھے کافر بول دو گے، میرا گلا کاٹ دو گے۔ اس کو اردو زبان میں جو ہوتا ہے نا، میں گلا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے فہم کے حساب سے، نرخرا بولتے ہیں، یہ جو گلا بکرے کا کاٹتے ہیں نا، نڈا بھی بولتے ہیں اس کو، اردو اچھی اردو میں اس کو نرخرا بولتے ہیں، اور گلا ایک عام فہم جملہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جو دوسرا علم ہے نا، وہ میں نے بتایا تھوڑی ہے، جو حضور سے مجھے ملا ہے، وہ چھپایا ہے تم سے، ایک بتایا ہے، 2 علم حاصل کیے میں نے، ایک تو بتایا ایک کو چھپایا، تم نہیں سمجھ پاؤں گے اس علم کو، اور اگر میں ظاہر کر دوں تو کیا ہوگا؟ قطع ھذا العلوم، تم میرے اس گلے کو کاٹ دو گے، مار ڈالو گے تم، اس لیے میں نے چھپا دیا۔ تو وہ کون سا علم ہے؟ جیسا کتاب والا بولتا جی، وہی علم ہے جس کو آپ اور ہم نہیں سمجھتے، انہوں نے بتایا نہیں کتاب والا بولتا کیسے اور کیسے کیا کیا بولتا ہے، بس بولتا ہے، ہم کو معلوم ہے، تم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسا کتاب میں لکھا ویسی پڑھو جی، اسی میں خیریت اور عافیت ہے، مگر کتاب والا جیسا بولتا ہم ویسی پڑھتے۔ اور امام بخاری کے علاوہ اس حدیث کو امام ابن عبد البر نے بھی لایا جامع بیان العلم و فضلہ حدیث نمبر 1910 پر، اور مشکات کے اندر بھی حدیث آئی ہے، خطیب تبریزی مشکات میں لائے ہیں کتاب العلم حدیث نمبر 271، یہ صحیح بخاری دیکھ لیں۔ کتاب الانبیاء، کتاب الانبیاء باب حدیث الخضری مع موسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی گفتگو کا ذکر، حدیث نمبر 3401، بڑی طویل حدیث ہے۔ اور یہ حدیث کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا
کہ اے موسیٰ یہ بتائیے اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرما دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں. اور ظاہر بات ہے اس میں جھوٹ ظاہراً نہیں تھا، اس لیے کہ نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، مگر رب تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا یہ گفتگو پسند نہیں آئی، اور اب نے ان کی طرف وحی نازل کی، اور وہی نازل کر کے میں خلاصہ بتا رہا ہوں حدیث کا، اور وہی یہ بھیجی گئی کہ اے موسیٰ بہتر تھا کہ تم یہ کہتے کہ سب سے بڑا عالم اللہ ہے. تم نے علم کی اضافت اپنی طرف کیوں کی؟ تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں؟ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کے بطور نصیحت کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم سب سے بڑے عالم ہو. ہماری مخلوق میں کیسے کیسے لوگ ہم نے جو ہے آباد رکھے ہیں کہ جو تم سے زیادہ جانتے ہو، ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم بخاری کے الفاظ ہے فقال لہ بلا. اللہ نے موسیٰ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ لعبد بمجمع البحرین ہوا عالم من کا، کہا کہ اے موسیٰ مجمع البحرین پر، یعنی ایسی جگہ جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے، دو دریا آپس میں ملتے ہیں، اس کو عربی میں بولتے ہیں مجمع البحرین. بحرین بحر سے بنا ہے، بحر اور اس کا جو تثنیہ کا صیغہ آتا ہے، جمع کا صیغہ بحرین، یعنی جہاں دو دریا ملتے ہیں. جہاں دو دریا مل جاتے ہیں نا، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے، وہ بندہ جو ہے تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. جاؤ اس سے ملاقات کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم سے بھی بڑے لوگ عالم یہاں موجود دنیا میں ہیں جن کو تم نہیں جانتے ظاہری طور پر. تو وہ کون شخص ہے جن سے ملانے کے لیے بھیجا گیا؟ حضرت خضر علیہ السلام. وہ نبی نہیں تھے، اس پہ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نبی ہے اور بعض کہتے ہیں ولی ہے. لیکن کم از کم یہ تو ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں تھے تو موسیٰ کی طرح رسول تو نہیں تھے، موسیٰ کے برابر تو نہیں تھے، کیونکہ موسیٰ صاحب شریعت ہے. تو موسیٰ کے مقابلے میں اگر وہ نبی بھی تھے تو کمتر تھے درجے میں، مگر اللہ نے ان کو کیسا علم دیا تھا؟ وہ کون سا علم تھا؟ آئیے وہی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ خضر سے ملاقات کرو. تو پھر اس کے واقعات قرآن میں بھی بڑی تفصیل سے آئے ہیں. قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو سورہ کہف جا کر کھولیں آپ، سورہ کہف میں بھی اس کا ذکر ہے. آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک، 60 سے لے کر 82 تک، 60 سے لے کر 82 تک سورہ کہف میں پورا واقعہ اور ان کی گفتگو اور سارا ذکر ہے. یعنی کل 23 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن میں بیان فرمائی ہے. اور وہ یہ کہ جناب خضر علیہ السلام سے جب ملے حضرت موسیٰ، وہ بڑی تفصیلات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آپ نے واقعہ سنے ہوں گے، نہیں سنے تو علماء سے آپ یا مجھ سے بعد میں سن لینا، بیان لمبا نہ ہو جائے اس لیے میں اس کو تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ. تو موسیٰ نے ضد کی کہ نہیں، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں. تو کہا اچھا چلو، شرط یہ ہے کہ میں کوئی کام کروں تو اس کام پر اعتراض نہیں کرنا. موسیٰ نے وعدہ کیا. کشتی میں بیٹھے، ایک نئی کشتی تھی، بالکل دریا کے دوسرے کنارے ان کو جانا تھا. حضرت خضر نے ایک کچھ اوزار نکالا اور کشتی میں سوراخ کر دیا سب. حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا. جب کشتی کنارے پہ آئی تو اس کشتی والے نے پیسے بھی نہیں لیے ان سے، کہا کہ بھائی دیکھو ایک اللہ کا نبی ہے، ایک ولی ہے، کہا رہنے دیجیے، آپ سے پیسہ بھی نہیں لیتا. تو موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا کہ دیکھو ایک تو بیچارے نے پیسے نہیں لیے آپ سے، اتنی محبت سے ہمیں کشتی پہ چھوڑا، نہیں اس کی کشتی تھی اور وہ کشتی میں چھید مار دیا. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ خضر یہ تو آپ نے بڑی زیادتی کی، تو اس نے ہم سے پیسے نہیں لیے، فری میں ہمیں اس دریا سے اس کنارے سے اس کنارے پہ لایا اور آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا. حضرت خضر نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا، بیچ میں کچھ بولوں گے نہیں، آج سے آپ کا ہمارا یہاں سے معاملہ ختم، آپ اپنی راہ لیجئے، میں اپنی راہ، آپ کی اور ہماری نہیں جم سکتی. حضرت موسیٰ نے پھر معافی مانگی، کہا خضر معاف کیجئے، میں بول گیا، چلیے اب وعدہ کرتا ہوں کہ اب نہیں بولوں گا. کہا دیکھو اب پکا وعدہ، کہاں پکا وعدہ، اب نہیں بولوں گا. بہرحال پھر آگے بڑھے تو ایک بستی میں آئے، دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے، اس میں ایک بچہ کھیل رہا تھا. حضرت خضر نے اس بچے کو بڑے پیار سے بلایا اور اس انداز میں بلایا کہ وہ بچے کو لگے کہ جیسے کوئی مطلب کھانے پینے کی مٹھائی یا کوئی چیز دے رہے ہیں. بچہ جب حضرت خضر کے قریب آیا، خضر علیہ السلام نے اس بچے کو ایک تھپڑ مارا، زمین پہ گرایا اور اس کو قتل کر دیا. ظاہر حضرت موسیٰ کے نگاہ کے سامنے ظاہراً ایک بے قصور بچے کو قتل کر رہے ہیں حضرت خضر، تو کیا نبی سے برداشت ہوگا؟ تو جناب موسیٰ تو کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا حکمت ہے خضر کے پاس، کون سا علم ہے بھائی، یہ کون سا علم ہے کہ بچے کو مار دیا بے قصور. تو برداشت نہیں ہوا، کہا خضر آپ نے ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیا. تو جناب خضر نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، اعتراض نہیں کریں گے، کچھ پوچھیں گے نہیں. آپ نے پھر وہی اعتراض کیا، سوال کیا، اب آپ کا اور ہمارا راستہ جدا جدا، آپ اپنے راستے جائیے، میں اپنے راستے. حضرت موسیٰ کو افسوس ہوا، کہا کہ نہیں میں پھر معافی چاہتا ہوں اور اب پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اب کچھ نہیں بولوں گا.
آپ دیکھیں وعدہ کرتے اب کچھ نہیں بولیں؟ کہا نہیں بولوں گا۔ پھر بستی میں داخل ہوئے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، کسی نے ان کو کھانا نہیں دیا، دروازوں سے بھگا دیا گیا، دھتکار دیے لوگوں نے، دروازے بند کر دیے، کسی نے کھانا نہیں دیا۔ رات ہوئی، بھوکے پیاسے، بستی میں یہاں تک کہ رہنے بھی نہیں دیا، یعنی کہا کہ ہمارے بستی میں بھی نہیں رہنا۔ یہ بستی کے باہر آئے، دیکھا کھنڈر تھا، وہاں آرام کرنے لگے، تو جناب خضر اٹھے اور وہ کھنڈر کی جو دیواریں گری ہوئی تھی اس دیواروں کو تعمیر کرنے لگے۔ دیوار بنائے، موسیٰ دیکھتے رہے، آخر میں موسیٰ علیہ السلام سے برداشت سے باہر ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا خضر بڑی عجیب بات ہے، جن گاؤں والوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، اس بستی میں کھنڈر کو آپ سنوار رہے ہیں، اس کی دیوار کو درست کر رہے ہیں، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کے لیے دعا کر دیتے، ہلاکت کی، تباہی کی دعا کرتے۔ یہ آپ کون سا سلوک کر رہے ہیں؟ جو نیک سلوک کرتا ہے آپ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور جو برا سلوک کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی بات میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ اب آپ پر ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا، اب بس یہاں سے آخری ہماری رخصتی ہے، آخری ملاقات، خدا حافظ، آپ اپنے راستے جائیے، اب ہمیں اپنے راستے جانے دیجیے۔ آپ بار بار اعتراض کرتے ہیں، آپ سے چپ رہا جاتا نہیں ہے، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ساتھ میں رہنا تو چپ رہنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے بہت خوشامد کی کہ نہیں اب نہیں بولوں گا۔ کہا نہیں بس 3 بار ہو گیا، اب چوتھا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا اچھا چلو اب آپ نہیں مان رہے تو کم از کم وہ جو 3 حرکتیں آپ سے سرزد ہوئی ہے اس کا خلاصہ تو کر دیجیے، آپ نے ایسا کیا تو کیوں کیا؟ تو کہا سنو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ موسیٰ وہ کشتی والا جو ہے اس نے کشتی نہیں تعمیر کی تھی، اور وہ کشتی کو جو نہیں بنایا تھا پہلی مرتبہ اس دریا سے لے جا کے اس دریا کی طرف جا رہا تھا، اور جس علاقے میں ہم اس کو کشتی لے جانے کے لیے کہہ رہے تھے وہاں کا راجہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی اچھی کشتی اس کو نظر آئے تو وہ قبضہ کر لیتا ہے، وہ چیزوں پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ تو میں نے اس کشتی میں جان بوجھ کے چھید کر دیا اور اس کو کچھ کھرچ لیا تاکہ راجہ کشتی کو دیکھے تو اس میں چھید اور وہ کھرچا خارچا نظر آئے، عیب نظر آئے، تو اس بیچارے غریب کی کشتی وہ قبضہ نہ کرے اور وہ بچ جائے، اس لیے میں نے کشتی میں عیب پیدا کر دیا۔ اور کہا وہ بچے کو جو تم نے دیکھا نا، دیکھو نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتا ہے بابڑا، اور یہ قرآن میں موجود ہے سورہ کہف کے اندر، یہ خود قرآن نہیں پڑھتے، آیت نمبر 60 سے 82 کے اندر موجود ہے واقعہ، بخاری کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے واقعہ، بڑی طویل حدیث ہے بخاری کی، یعنی چھوٹی سی حدیث نہیں ہے، بڑی طویل ہے۔ تو کہا کہ بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے جو ہے ماں باپ تو نیک ہے، یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو قتل کرنے والا ہے، یا غالباً اپنے ماں باپ کو ستائیں گا اور پریشان کریں گا، اس لیے میں نے اس کو پہلے ہی قتل کر دیا کہ وہ نیک ماں باپ اس کی وجہ سے تکلیف نہ اٹھائیں۔ بتائیے بڑا ہو کے وہ کیا کرے گا، یہ غیب کی خبر ہے اور یہ خضر جانتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم نے تو ابھی تو جرم کیا نہیں تو قتل کیوں کر دیا؟ وہ تو پھر نہ نبی ہونے چاہیے نہ ولی ہونے چاہیے۔ نبی کو بولا جا رہا ہے جاؤ ان کے پاس دیکھو کہ ہم نے اپنی مخلوق میں ایسے بھی بندے رکھے ہیں جو تم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، جاؤ ان سے وہ علم کو دیکھو، اور پھر تم نے جو کہا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تو سمجھ میں آئے کہ تم نے کیسا دعویٰ کیا ہے۔ ایسے بھیجا جا رہا ہے حضرت خضر کے پاس موسیٰ کلیم اللہ جیسے وقت کے رسول کو، تو یہاں تو عتاب ہونا چاہیے نا بھائی کہ جو بچہ بڑا ہو کے بدماشی کرتا، بڑا ہو کے جو بھی کرتا، ابھی تو جرم کیا نہیں آپ نے قتل کیوں کیا؟ لیکن نہیں، کیونکہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میرا نبی جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اور جو نبی جانتا ہے ویسا ہو کر ہی رہنا ہے، تو یہ جرم نہیں ہے، کہا اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ جو بستی میں ہم آئے تو وہ کچھ یتیم بچوں کی پراپرٹی ہے، جگہ ہے، اور جو ان کے ماں باپ ہے وہ بڑے نیک اور صالح تھے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے کچھ خزانہ وہاں چھپا دیا تھا، وہ ماں باپ مر گئے، بچے بیچارے نابالغ گئے، تو وہ دیوار گرتے جا رہی تھی، تو مندیا اندیشہ ہوا کہ اگر دیوار پوری صاف ہو جائے تو خزانہ ظاہر ہو جائے گا اور یہ بستی کے بدکار لوگ اس خزانے پر قبضہ کر لیں گے، تو میں نے وہ دیوار کو درست کر دیا تاکہ وہ خزانہ ظاہر نہ ہو، یہاں تک کہ وہ دیوار اس وقت تک سلامت رہے جب تک یہ بچے بالغ اور سمجھدار ہو جائے، جوان ہو جائے، اور یہ خود پھر اس بستی میں جب اس کھنڈر میں آئیں گے جو ان کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہے، اور جب اس کو کھدائی کریں گے وہ گھر بنانے وغیرہ کے لیے تو وہ خزانہ ان کو مل جائے۔ یہ میری حکمت تھی۔ اور اس کے بعد جناب خضر نے جو جملے کہے وہ امام بخاری نے لکھے ہیں، کیا لکھے ہیں؟ قالا، حضرت خضر نے فرمایا، یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنیہ اللہ لا تعلموا، کہا کہ اے موسیٰ اللہ نے مجھے ایک ایسا علم دیا جسے آپ نہیں جانتے۔ کیا کہہ رہے خضر؟ یہ امام بخاری لکھ رہے ہیں بھائی، بریلوی کا کوئی مولانا تھوڑی لکھ رہا ہے۔ جناب خضر نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے اللہ نے ایک ایسا علم دیا جس کو آپ نہیں جانتے۔ تو نبی کے پاس ایک الگ علم ہے اور خضر ایک ولی ہے ان کے مقابلے میں، ان کے پاس ایک
الگ علم ہے اور دونوں اللہ کی من جانب اللہ ہے، مگر جو نبی کے پاس علم ہے اور جو نبی نے مخلوق تک دیا وہ کون سا ہے؟ علم ظاہر ہے. اور خضر کو جو اللہ نے عطا کیا وہ علم باطن ہے. اور باطن علم کیا ہے؟ جیسا کتاب والا بولتا. اور ظاہر کیا ہے؟ جیسی کتاب بولتی. جو کتاب بولتی ہے وہ علم ظاہر ہے، اور جیسا صاحب کتاب بولتا وہ علم باطن ہے. تو موسیٰ، حضرت خضر نے کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اللہ نے مجھے ایک ایسا علم دیا جو علم آپ کو نہیں دیا گیا. پھر فرمایا وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَ اللَّهُ لَا أَعْلَمُ. کہا کہ اور آپ کو اللہ نے وہ علم دیا، میرا علم الگ ہے اور آپ کا علم الگ ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے بھائی یہ روایت. تو اس کے بعد بھی کیا کوئی گنجائش بچ جاتی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جیسا کتاب والا بولتا ہم ویسی نماز پڑھتے اور جیسی کتاب بولتی ویسی تم نماز پڑھتے؟ تو یہ اولیاء کی ایک الگ ہی منزل، الگ ہی وہ ہے. اور ایک واقعہ آپ سنتے چلیں اور بس آخری میں 2 بار اس پہ اختتام کروں گا، ورنہ اس کی تفصیلات پہ اور گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. یہ تو ایک حصہ ہے، اگر اس پر تھوڑا سا وقت ملے اور اگر میں کام کروں تو علم باطن، علم ظاہر کیا ہے اس کے تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. ایک بہت بڑے عالم بزرگ ہمارے یہاں گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ محمد بن ابی بکر ابراہیم، یہ نام ہے. اور مشہور کس سے ہے؟ یہ المعروف بہ فرید الدین عطار. یہ گنج شکر والے بزرگ نہیں ہیں، فرید الدین گنج شکر یہ ان سے پہلے کے بزرگ ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت فرید الدین عطار. 513 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 513 ہجری میں. یہ غالباً غوث پاک کے قریب کا ہی زمانہ ہے، پہلے یا کچھ بات کا. ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے فارسی زبان میں تذکرۃ الاولیاء. اسکین پیج انشاءاللہ آپ کو دکھ جائیں گا ریکارڈنگ کے اندر. تذکرۃ الاولیاء وہ دیکھیں وہ الماری میں وہاں رکھی ہوئی ہے، ٹیبل پہ رکھا ہی نہیں آپ نے. چلیے بہرحال اسکرین پہ ہم اسکین ڈال لیں گے، پیچھے رکھیے آپ کے ریک میں. تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 36 پر شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا واقعہ لکھا ہے کہ حبیب اجمی، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور ان کی تعریف ابن تیمیہ نے بھی کی ہے اپنی کتابوں میں، ابن کثیر نے بھی ان کی تعریف کی ہے. یہ سب بزرگ ہے، ابن تیمیہ نے بھی ان کے تذکرے کیے اور بھی علماء نے کیے. حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تبع تابعین میں آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ تابعین کو انہوں نے دیکھا. تبع تابعین کا دور ہے یہ. حضرت حبیب اجمی وہ ان کے زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، توتلا پن تھا، تو وہ مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے. تو وہ بھی نماز مغرب پڑھا رہے تھے. تو اس وقت کے بہت بڑے عالم، محدث اور جلیل القدر تابعی حضرت حسن بصری، امام حسن بصری مسجد میں تشریف لائے. اور امام حسن بصری کے بارے میں حالانکہ محدثین اس کو درست نہیں مانتے، لیکن صوفیہ کی کتابوں میں بہرحال یہ موجود ہے کہ وہ حضرت علی کے شاگرد ہیں. لیکن حضرت علی کے شاگرد ہونے پر محدثین کے ہاں تو کلام ہے، البتہ صوفیہ کا اتفاق ہے. لیکن ایک بات پہ صوفیہ اور محدثین دونوں کا اتفاق ہے، اور وہ یہ کہ امام حسن بصری کی ایک خوبی اور ایک شان یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ام المومنین ام سلمہ کا بچپنے میں دودھ پیا ہے. تو اس اعتبار سے رسول اللہ ان کے دودھ شریک باپ ہو گئے، اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دودھ شریک ماں ہو گئی، دودھ پیا. اس پہ سب کا اتفاق ہے. تو امام حسن بصری بہت بڑے عالم فاضل تھے، بڑے بڑے جو ہے صحابہ کی زیارتیں بھی کی تھی انہوں نے، صحابہ سے علم لیا تھا. امام حسن بصری نے معمولی شخصیت نہیں تھے. مسجد میں آئے، دیکھا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھا رہے ہیں. تو جیسے انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کی تو الحم کو الحم سے پڑھا انہوں نے، یعنی حلق سے جو ہے نکلنا چاہیے. تو وہ انہوں نے دیکھا ارے یار یہ تو الحمد ہی صحیح ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کے پیچھے کیا نماز ہوگی. دیکھیے بالکل بہت تاج الدین سے ملتا جلتا واقعہ ہے. تو وہ جماعت سے ہٹے اور اپنی الگ نماز پڑھنے لگے. انہوں نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی حبیب اجمی کی. نہیں یار بھائی تو شریعت کے مطابق ہی نماز صحیح نہیں ہے. شریعت کہتی ہے بھائی مخرج جو ہے صحیح نکلنا چاہیے پورے. اور دیکھیں میننگ بھی بدل جاتا ہے، الحمد اور الحمد میں میننگ بدلتا ہے، کافی میننگ بدلتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یار تو لفظ اور اس کے معنی بھی فاسد ہو رہے ہیں، تو نماز کہاں سے ہوں گی، الگ پڑھے. بہرحال سلام پھیرے اپنے گھر چلے گئے. رات کو جب سوئے تو خواب دیکھتے ہیں انہوں نے اللہ کا دیدار کیا. تو عرض کیا کہ پروردگار تیرے بارگاہ میں مقبول ہونے اور مقبولین میں شمار ہونے کا کیا مطلب معاملہ ہے، کیا درجہ ہے. تو ارشاد فرمایا گیا، اللہ نے فرمایا کہ حسن بصری اگر تو آج حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو یہ تیری تمام عمر کی نماز سے بہتر ہوتا. اب بتائیے شریعت کے مطابق تو غلط تو نہیں تھے نا امام حسن بصری.
بھائی جو لفظ ہی صحیح ادا نہیں کر پا رہا ہے عربی کا تو اس کے پیچھے کہاں سے نماز ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم تو کیا دیکھ رہے تھے؟ پروناؤنس دیکھ رہے تھے، ظاہر دیکھ رہے تھے. ہمارا وہ بندہ الگ ہے، اس کا مقام ہی الگ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم تمام عمر کی نمازوں سے بہتر ہوتا اگر آج اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، اے حسن بصری تم اس کی الفاظوں کو، اس کی ظاہری نماز کو دیکھ رہے تھے، تم اس کی زبان دیکھ رہے تھے، ہم حبیب اجمی کا دل دیکھ رہے تھے. ہمارے نزدیک اس کا دل، اس کا خلوص یہ ہے. تو اولیاء اکرام کا معاملہ ہے. وہابڑا بھی یہی کرتا ہے، دل کچھ نہیں ہے، عربی کی باریکیاں نکالتے بیٹھا رہتا ہے. یہ غلط پڑھ دیا، یہ لفظ آپ نے. ارے جناب علی، ہم اجمی ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ اردو بولنے میں آدمی غلطی کرتا ہے جو روز مرہ کی ہماری زبان ہے. تو عربی بولنے میں اگر کوئی غلطی کر جائے تو اس کو اتنا بڑا وبیلہ نہیں مچانا چاہیے. کیوں؟ آپ کے سمجھ میں تو آ گیا نا کہ بھائی یہ حدیث بتائی گئی ہے اور یہ حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. تو دلیل کو دیکھیے نا، دودھ پیا امی جان کا تو دلیل کا جواب دیجیے. اب بیٹھے گے نہیں صاحب وہ من شبا تبا کر رہے تھے، وہ یاد نہیں آ رہی تھی. تو اس پر تو انشاءاللہ میں ایک مستقل بیان لوں گا کہ کتنے لوگوں کو کئی موقع پہ کیا کیا یاد نہیں آیا ہے اور کیا کیا یاد نہیں آتا ہے، اور خود ان کے ہاں کیا حالت ہے عربی کی. مگر یہ کیا کرتے ہیں، اصل موضوع سے ہٹ کر دیکھو صاحب وہ اردو کا لفظ یہ بول دیا، غیر ضروری باتیں جس کا اصل مدعے سے، اعتقاد سے، دلیل سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی آپ کو پتا چل گیا نا کہ حدیث بخاری میں پڑھنے والے نے لفظ ادھر سے ادھر تھوڑا کر دیا. آپ خود بخاری میں دیکھ لو نا کہ آپ کا جواب ہوا کہ نہیں ہوا، اور نہیں ہوا تو آپ اس کا جواب دیجئے. وہ نہیں جواب دیتے. تو بہرحال یہی ایک دور میں بھی تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ حسن بصری تو اس کے لفظوں کو اور زبان کو دیکھ رہا تھا، مگر ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ دل دیکھ رہے تھے، اس کا خلوص دیکھ رہے تھے. تو یہ وہی علم تھا جو کتاب والا بولتا ہے. اور حسن بصری کے پاس کون سا علم ہے؟ جیسا کتاب بولتی ہے. اور خود آئیے بخاری کی یہ ابتدائی باب کی کتاب الایمان کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. اس پر اختتام کر رہا ہوں، اس حدیث پر. کتاب الایمان بخاری کی باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان. یہ اتنا لمبا چوڑا نام رکھا ہے باپ کا امام بخاری نے، کہ جبریل علیہ السلام کا نبی کی بارگاہ میں ایمان اور اسلام اور احسان کے بارے میں سوال کرنا. تو اس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حضرت جبریل کا ذکر ہے. اور یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے. پھر اور بھی سندوں سے آئی حضرت، ایک روایت میں حضرت فاروق اعظم اس کے راوی ہیں، کسی میں اور دوسرے صحابہ بھی ہیں. تو امام بخاری نے حدیث نمبر 50 کے تحت اس باب میں لایا، سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے صحابہ اکرام. ایک شخص آیا، بڑے سفید لباس میں ملبوس تھا، صاف ستھرا لباس، اور وہ اہل عرب بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا، مدینے کا بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا، اور مسافر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. اس لیے کہ اگر مسافر ہوتا، سفر سے آتا تو کپڑے اس کے میلے ہوتے، گرد و غبار ہوتا اس کے جسم پر. اتنا صاف ستھرے کہ اس کے لباس پر ایک مطلب جو ہے داغ نہیں تھا، ایک دھول و گرد و غبار کا ذرہ برابر بھی کچھ اثر نہیں تھا. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ کے پاس آیا اور حضور سے اتنا قریب بیٹھ گیا کہ اپنے زانو، اپنے گھٹنے حضور کے زانو اور گھٹنے سے ملا دیے، اور اپنے ہاتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو پر رکھ دیا. اور اس نے بھی سوال کیا. پہلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ سرکار بتائیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ آقا نے جواب میں فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کر، یعنی شرک نہ کر، نماز قائم کر اللہ کے لیے، زکوٰۃ ادا کرے جب زکوٰۃ کا تو مستحق ہو جائے، رمضان آئے تو رمضان کے روزے رکھ. یہ اسلام ہے. تو اس کے بعد اس شخص نے جو دوسرا سوال کیا، وہ سوال کیا تھا؟ قالا مل احسان. کہا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ احسان کیا ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ قال ان تعبد اللہ کانک تراه. آقا نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر کہ تو خدا کو، اللہ کو دیکھ رہا ہو. بخاری کی حدیث ہے نا یہ. ایسی عبادت کر اللہ کی کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہو. اب یہ کیفیت تو سب کی نہیں ہو سکتی نا. تو آسانی کیا فرمائی امت پر رسول اللہ نے؟ فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَكَ. کہ اگر یہ کیفیت تیری نہ ہو سکے کہ تیرا یہ تصور بنے یا تو اس مقام اور درجے پہ پہنچ جائے کہ جہاں تو خود نماز میں اللہ کو دیکھے، تو کم سے کم یہ خیال کر لے اور یہ جان لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد اس شخص نے یہ بھی پوچھا، حدیث بڑی طویل ہے کہ رسول اللہ قیامت کب آئیں گے؟ انہوں نے فرمایا جتنا پوچھنے والا جانتا ہے اتنا بتانے والا جانتا ہے.
کہا حضور نشانی بتا دیجئے کچھ قیامت کی، تو حضور نے کچھ نشانیاں بتائیں، وہ نشانیاں بخاری میں موجود ہے، کافی طویل حدیث ہے۔ وہ شخص چلا گیا، حضور نے فرمایا جاؤ اس شخص کو بلاؤ تاکہ میں کچھ اور اس سے گفتگو کروں۔ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا تو وہ ہمیں نظر نہیں آیا، ہم تعجب میں پڑ گئے کہ اتنی جلدی یہ کیسے غائب ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا وہ جبریل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے تاکہ سوال کر کے تمہیں تمہارا دین سمجھا دے۔ تو سوال کر رہے تھے کہ میں وہ سوال کریں اور میں جواب دوں، تو میرے جواب سے تم کو اسلام احسان یہ سمجھ میں آئے۔ لیکن آئیے میں جو اس حدیث کی تلاوت کی، اس کا یہ خاص حصہ جہاں سے شروع کیا تھا وہیں ختم، کہ اگر ہم جاہل وہابی ایسے تکے بازیوں کی باتیں کریں گے کہ ایک طرف لائیں گے، کہیں گے دیکھو یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، بابا کی نماز نہیں چلیں گی جیسا کتاب والا بولتا۔ تو میں کہتا ہوں وہابیو تم تو کہتے ہو کہ رسول اللہ نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا، بولتے ہیں نا یہ کہ اللہ کا دیدار رسول نے بھی معراج میں نہیں کیا۔ دلیل کیا کہتے قرآن میں آیا پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی نگاہ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ وہابیوں کا ترجمہ ہے۔ حالات نے حالانکہ کیا ترجمہ کیا؟ کوئی نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ فرق ہے لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی نگاہ، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ سب کو دیکھتا ہے، سب کو اس نے احاطہ کر رکھا ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، حضور کہتے ہیں نماز ایسی پڑھ جیسے خدا کو دیکھ رہا ہو۔ تو کیا حضور کو یہ آیت نہیں معلوم تھی؟ ہاں کیا رسول اللہ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں؟ اور حدیث جبریل ہے، سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں، صرف بخاری نہیں، ترمذی، ساری کئی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے جی۔ اس کی تخاریج بیان کروں تو سینکڑوں تخاریج میں آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن صرف بخاری تو کافی ہے نا ابھی، سب سے عظیم کتاب۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کوئی نگاہ دیکھ نہیں سکتی، اور حضور کہہ رہے ہیں نماز ایسی پڑھ۔ احسان یہ ہے، احسان اسے کہتے ہیں کہ نماز ایسی پڑھ کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہو۔ تو کسی صحابی کے سمجھ میں نہیں آیا یا رسول اللہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ دیکھ ہی نہیں سکتے، تو پھر ایسی پڑھ کیسے سکتے ہیں؟ تو دیکھ اس کا مفہوم یہ ہے اصل میں کہ تم نہیں دیکھ سکتے، تم عام بندے ہو۔ عام بندوں کی کیفیت کیا ہے کہ تم اتنا ہی تصور کر لو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بس کافی ہے، تم کامیاب ہو گئے۔ مگر میری امت میں کچھ ایسے بندے ہیں جو نماز میں خدا کو دیکھیں گے، دیکھتے ہیں۔ اگر ناممکن ہوتا تو یہ کہتے ہی نہیں کہ نماز ایسی پڑھو۔ یا جبریل کہہ دیتے یا رسول اللہ آپ نے کیسے احسان کی تعریف کی، کتنی عجیب تعریف کی آقا آپ نے احسان کی کہ نماز ایسی پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو۔ تو جب دیکھا ہی نہیں جا سکتا اور کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، آپ جیسی شخصیت نہیں دیکھ سکتی اللہ کو بقول وہابیوں کے جو 14 سال کے بعد آئیں گے، تو عام بندہ آپ کا امتی کیا دیکھیں گا؟ جبریل نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے ہر سوال کے جواب کے بعد جبریل کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا۔ تو اس پر راوی کہتے ہیں کہ ہم حیران بھی ہوتے ہیں، عجیب ساحل ہے، سوال بھی کرتا ہے، خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ یہ کیسا ساحل ہے کہ جس کو خود پہلے سے ہی معلوم ہے، تو پوچھ کیوں رہا ہے پھر بھائی؟ تو حضور نے بعد میں بتایا کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کی غرض سے پوچھ رہے تھے، یہ نہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا، وہ تو جانتے تھے۔ مجھ سے سوال کر کے وہ یہ چاہتے تھے کہ میں جواب دوں تاکہ تم سنو۔ تو پتہ چلا کہ اولیاء میں ایک کیٹیگری اللہ کے نبی کی امت میں ایسے بھی بندے ہیں جو نماز میں اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ اور عام بندوں کی کیفیت، ہماری تو وہ بھی کیفیت نہیں ہے بھائی کہ ہم یہی تصور کر لیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بازار میں جا کر کیا کرنا ہے، اس کیفیت تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں کہ صاحب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم یہی بھی تصور آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہماری نماز کی تو معراج ہو گئی بھائی، اس معراج تک ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے، تو وہ بندوں کا کیا حال ہوگا؟ اور اب یہیں سے ثابت ہو گیا کہ جن کا یہ معاملہ ہو جائے کہ وہ خدا کو دیکھ رہے ہو تو پھر وہ نماز کیسی پڑھیں گے؟ جیسا کتاب والا بولتا ہے، جیسا خدا بولے گا جھکو تو جھکو، اٹھو تو اٹھو۔ اب وہ تو ظاہری احکام سے مستثنا ہو گئے نا۔ تو بہرحال یہ بزرگان دین کی شان تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ خطاب خوش عقیدہ لوگوں کے لیے کچھ سیکھنے اور کچھ سمجھنے اور بزرگوں سے محبت میں اضافے کا سبب بنے گا، اور رہے بد عقیدہ وہابی جاہل جن کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی اللہ نے، تو ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ کو اللہ نے کیا معجزہ دیا تھا؟ ہر بیماری کا علاج جانتے تھے۔ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ہر مرض کا علاج ہے، صرف 2 امراض ایسے جس کا علاج میں بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بغض، کسی سے اگر آپ کو بغض اور حسد ہو جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور دوسرا فرماتے تھے ہٹ دھرمی،
اگر ہٹ دھرمی کا علاج ہو جاتا تو خدا کی قسم ابو جہل نہیں ہوتا، صحابی ہو جاتا، عتبہ نہیں رہتا، شیبہ نہیں رہتا، ولید بن مغیرہ نہیں رہتا، یہ سب ایمان لے آتی۔ یہ ہٹ دھرمی تو تھی اور حسد بھی تھی، نبی سے حسد بھی تھی اور ہٹ دھرمی بھی تھی، دونوں شے ان میں تھی، اس لیے وہ ایمان نہ لا سکے، اڑے رہے اپنے ہٹ دھرمی اور رسول اللہ کی حسد میں مبتلا رہے۔ وہی آج اس دور میں وہابیوں کا حال ہے، تحقیق کرتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بس دیکھا گیا اچھا یہ فلاں مولانا بریلی کے مولانا، تو ابھی سنا ہی نہیں، نفرت اتنی ہے کہ سننے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں، سنیں گے نہیں بیچارے، پڑھیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں کہ بھئی بول کیا رہا ہے، دلیل کیا دے رہا ہے، دلیل کی تحقیق تو کرو کہ جو دلیل دے رہا ہے وہ کتاب میں موجود ہے بھی یا نہیں ہے، اگر ہے تو پھر مان لو کتاب کو۔ یہ کہتے تو ضرور ہے یہ اپنی زبان سے، ہم اہل حدیث ہے، ہم حدیث کو مانتے ہیں، مگر خدا کی قسم یہ سب سے زیادہ اپنے ملا کو مانتے۔ اگر حدیث کو مانتے تو میں نے مولانا کی بات نہیں پیش کی ہے، حدیث کی بات پیش کی ہے۔ پورے بیان میں اعلیٰ حضرت آئے ہیں کہیں کہ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں؟ ہمارے لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے کافی ہے، کیونکہ ہم تو عشق کے بندے ہیں، بات کیوں بڑھائی ہے، کیوں ہم جانتے ہیں ہمارا امام جو بولتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بولتا ہے۔ ہمارے امام نے کوئی بات ایسی بولی ہی نہیں جو قرآن میں نہ ہو یا حدیث میں نہ ہو، یا کم از کم علماء کا کوئی نہ کوئی قول نہ ہو، بغیر دلیل کے ہمارا امام نہیں بولتا۔ لیکن یہ بغض ہے کہ حالت کو بھی نہیں پڑھتے بیچارے۔ ہاں اولیاء تو مطلب یہ حالت کو بھی نہیں پڑھتے، بغض میں اتنے یہ ڈوب گئے ہیں، تو پھر ہمیں کیا سنیں گے؟ چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی بزم کو قبول فرمائے اور اسی طرح اور گفتگو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کی سنت پر، حضور کے طریقے پر اور بزرگان دین کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔